مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سلطان محمود تمام دنیاوی اور دینی خوبیوں کا مجموعہ تھا۔ اپنی دلیری، شجاعت، عدل و انصاف، انتظام سلطنت اور فتوحات ملکی کی بنیاد پر دنیا کے گوشے گوشے میں مشہور تھا۔ اس کی مارکہ آرائیوں کا اصل سبب یہ تھا کہ اسلام اور انصاف کی بول بالا کیا جائے اور ظلم و تعدی کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے۔ اس کی بہادری اور جرت مندی اور استقلال کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا چلا جاتا تھا اور کسی بلندی اور پستی کا مطلق خیال نہ کرتا تھا۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ دور و نزدیک ہر مقام پر اس کے انصاف پسندی کا بول بالا تھا۔ باوجود اس شہرت اور نیک نامی کے بعض مورخین نے اسے حریص اور لالچی لکھا ہے اور اس کی اولو العزمی اور حوصلوں کی بلندی پر اسے بخیل کہا ہے۔ محمد قاسم فرشتہ کی رائے یہ ہے کہ ایسے اولو العزم بادشاہ کو بخیل کہنا اور ان مورخین کی ناانصافی اور کم توجیہی کا ثبوت ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ اسے دولت سے محبت تھی اور وہ حتی الامکان اسے جمع کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے دولت کو فراخ دلی سے خرچ کرنا بھی آتا تھا اور وہ خرچ بھی کرتا تھا۔ فتح بلاد اور مقامات ابو نصر مشکاتی اور مجلدات ابو الفضل وغیرہ تمام قابل اعتماد کتابیں اس امر کی شاہد ہیں کہ سلطان محمود کے دربار میں جس قدر شاعران با علم اور بہادران روزگار جمع تھے، اتنے شاید ہی کسی دوسرے بادشاہ کے دربار میں جمع ہوئے ہوں، اور سمجھنے والے جانتے ہیں کہ اہل علم کا ایسا گروہ بغیر عنایات اور بخششوں کے جمع نہیں ہو سکتا۔ سلطان محمود ہمیشہ اہل قبال سے دوستی رکھتا تھا اور ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کرتا تھا۔ مقررہ تنخواہوں کے علاوہ ہر سال مزید 4 لاکھ درہم ان میں تقسیم کرتا اور ہر طرح کی خاطر مدارت کرتا۔ ان اوصاف کے باوجود سلطان محمود کے بخیل مشہور ہونے کی بظاہر 2 وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو فردوسی توسی کا قصہ اور دوسرا سلطان محمود کا اپنی آخری عمر میں اپنی رعایا اور دولت مندوں سے بلا ضرورت روپیہ طلب کرنا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سلطان محمود کی صورت خوشنما اور خوبصورت نہ تھی۔ ایک روز اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنی بدصورتی سے بہت رنجیدہ اور پریشان ہوا اور اپنے وزیر سے کہا کہ مشہور ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھ کر آنکھوں میں روشنی آتی ہے، ایک میری صورت ہے کہ جسے دیکھ کر شاید دیکھنے والے کو تکلیف ہوتی ہو۔ وزیر نے جواب دیا، تمہاری صورت تو شاید ہزاروں میں ایک دیکھتا ہو، لیکن تمہاری سیرت سے سبوں کو تعلق ہے۔ تم اگر عمدہ سیرت کے حامل ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہو گے تو لوگوں میں تمہاری ہر دل عزیزی ہوگی۔ محمود کو اپنے وزیر کی یہ بات پسند آئی اور اس کے کہنے پر عمل کیا۔ سلطان محمود نے اپنی سیرت کو اس حد تک خوبیوں کا مجموعہ بنایا کہ تمام بادشاہوں سے زیادہ مقبول اور محبوب ہوا۔ سلطان محمود کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی، اس وجہ سے سلطان کو محمود زابلی بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود 357 ہجری میں عاشورہ کی رات کو پیدا ہوا۔ سلطان محمود کے پیدا ہونے سے ایک گھڑی پہلے اس کے باپ سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ سبکتگین کی جب آنکھ کھلی تو اس خواب کی تعبیر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر محمود کے پیدا ہونے کی خبر سنائی۔ یہ خبر سن کر سبکتگین کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس نے اپنے خواب سے، جس کی ابتدا اور انتہا بہت اچھی تھی، خوش ہوا اور امیدیں قائم کی اور اس لڑکے کا نام محمود رکھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک عظیم الشان حکمران بنا اور اس کی سلطنت یہاں تک وسیع ہوئی کہ ایک عالم نے اس کے انصاف کے سائے میں آرام اور راحت حاصل کی۔ چنانچہ فردوسی شاہنامہ میں بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی زمانے میں امیر ناصر الدین سبکتگین نے ہندوؤں کا وہ مشہور بت خانہ جو سوردہ کے کنارے پر واقع تھا مسمار کیا اور اس طرح گویا خداوند باری تعالیٰ کے حضور میں اس لڑکے یعنی محمود کی پیدائش کا شکر بجا لایا۔ جب امیر ناصر الدین سبکتگین نے، جو کہ سلطان محمود کے والد تھے، دنیا سے رحلت کی تو اس وقت چونکہ سیف الدولہ سلطان محمود نیشا پور میں مقیم تھا، اس لیے اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق بلخ میں اس کا جانشین ہوا۔ امیر اسماعیل نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی۔ باپ کی جمع کردہ خزانے کو اہل لشکر میں فراخ دلی سے تقسیم کیا اور لشکریوں کی دل جوئی اور خاطرداری پوری طرح کی، لیکن باوجود ان عنایات اور مہربانیوں کے اہل لشکر میں خود غرضیوں کی طمع روز بروز بڑھتی چلی آئی اور وہ آئے دن طرح کے مطالبات کرتے رہے اور کسی طرح بھی امیر اسماعیل کے قابو میں نہ آئے۔ سلطان محمود کو نیشا پور میں ان معاملات کا علم ہوا تو اس نے اپنے بھائی کو اس بارے میں افسوس کا ایک خط لکھا۔ محمود نے وہ خط ابو الحسن حموی کے ہاتھ روانہ کیا اور ساتھ یہ پیغام دیا، امیر ناصر الدین جو ہم سب کے پشت پناہ تھے، وہ اب اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور ان کے بعد تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ تم میری آنکھیں ہو اور جو
جو کچھ تمہاری خواہش ہو میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سلطنت کے قیام اور حکومت کے انتظامات کے لیے سن رسیدہ اور پختہ کار ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اچھا معاملہ فہم ہو۔ اگر تم میں یہ صفات ہوتی تو میں تم سے زیادہ کسی کوئی اطاعت کو ترجیح نہ دیتا۔ والد صاحب نے جو تم کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا تو اس کا سبب صرف مصلحت وقت اور سلطنت کی حفاظت تھے۔ میری دوری کی وجہ سے یہ امر ناگزیر تھا۔ اب وقت کی مصلحت یہ ہے کہ تم اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھو اور اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرو اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اور جو کچھ باپ کا متروکہ ہے اسے شریعت کے مطابق تقسیم کرو۔ غزنی جو ہماری حکومت اور روب و دبدبے کا سرچشمہ ہے مجھے دے دو، تاکہ بلخ اور خراسان کو دشمنوں سے پاک صاف کر کے تمہارے حوالے کر دوں۔ امیر اسماعیل نے اپنے بھائی کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور مخالفت پر ڈٹا رہا۔ سلطان محمود نے جب یہ دیکھا کہ زبانی نصیحت سے کوئی کام نہیں چلتا تو اس نے اس مثل پر عمل کیا کہ آخر تنبیہ مار ہے، اور اپنے چچا معز الحق اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین کو ساتھ لے کر نیشا پور سے غزنی کی جانب روانہ ہوا۔ امیر اسماعیل بھی اپنا لشکر لے کر بلخ سے آگے بڑھا۔ جب دونوں بھائیوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو محمود نے آخری بار یہ کوشش کی کہ امیر اسماعیل جنگ سے باز رہے اور دونوں بھائیوں میں صلح ہو جائے، لیکن اس کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اسماعیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ سلطان محمود نے ناچار اپنے لشکر کی صف آرائی کی اور اسماعیل بھی اپنے سرداروں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا۔ اس نے اپنی فوج کا ہر پہلو پوری طرح درست کر لیا اور کوہ پیکر ہاتھی اس کے ساتھ تھے۔ دونوں بھائیوں کی افواج میں معرکہ آرائی ہوئی اور میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہہ گئی۔ آخر سلطان محمود نے اپنے قلب لشکر سے نکل کر دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا۔ اس حملے سے فریق مخالف کے چھکے چھوٹ گئے۔ سلطان اسماعیل کوئی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی اور غزنی قلعے میں جا کر بند ہو گئی۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کو عہد و پیمان کے بعد قلعے سے باہر نکالا اور ملک کے خزانے وغیرہ پر قبضہ کیا اور چند قابل اعتبار لوگوں کو وہاں کا عامل مقرر کر کے خود بلخ کی جانب روانہ ہوا۔ اس لڑائی کے چند روز بعد ایک دن امیر اسماعیل اور سلطان محمود دونوں بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ سلطان محمود نے کسی بہانے سے اس لڑائی کا ذکر چھیڑا اور اسماعیل سے پوچھا، اگر تمہاری قسمت یاوری کرتی اور تم جیت جاتے تو پھر میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا، میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے فتح نصیب ہوتی تو تمہیں ایک قلعے میں نظر بند کر دوں گا اور وہاں تمہاری راحت و آرام کا تمام سامان بہم پہنچاؤں گا۔ سلطان محمود کو جب اپنے بھائی کے دل کی بات معلوم ہو گئی تو اس نے لڑائی کے اس تذکرے کو ختم کیا اور خاموش ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان محمود نے امیر اسماعیل کو جرجان کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور اس کے لیے راحت و آرام کا تمام سامان بہم پہنچایا۔ اس طرح امیر اسماعیل کا اپنے بھائی کے لیے جو خیال تھا وہ خود اسی کی حالت پر صادق آیا۔ جب سلطان نے اپنے بھائی امیر اسماعیل کی جنگ سے فراغت حاصل کی تو وہ بلخ کی جانب متوجہ ہوا۔ امیر منصور نے خراسان کے امیر کا منصب جو محمود اور اس کے باپ کا ترہ امتیاز تھا اس زمانے میں بختزون کے سپرد کر دیا تھا۔ سلطان محمود نے اس سلسلے میں ایک قاصد امیر منصور کے پاس بخارا روانہ کیا اور اس منصب سے علیحدگی پر اظہار افسوس کیا۔ اس پر منصور نے جواب دیا، میں نے تمہیں بلخ اور ترینز اور ہرات کا امیر الامراء مقرر کر دیا ہے۔ بختزون چونکہ ہمارے خاندان کا قدیم خیر خواہ ہے اس لیے بلا وجہ اسے عہدے سے اسے معزول کرنا مناسب نہیں۔ سلطان محمود نے ابو الحسن کو بہت سے تحفے تحائف اور دوسری چیزوں کے ساتھ امیر منصور کے پاس روانہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کی دور اندیشی سے مجھے توقع ہے کہ ہماری دیرینہ دوستی اور خلوص کی مضبوط بنیادیں بے رخی کی وجہ سے کمزور نہ ہوں گی اور میرے والد کے حقوق خدمت جو آلے سامان پر ہیں نظر انداز نہ کیے جائیں گے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے آپس کے رشتہ یا اخوت اور محبت کو توڑ کر فرمانبرداری کی بنیادوں کو مسمار نہ کر سکے گی۔ جب ابو الحسن حموی بخارا پہنچا تو امیر منصور نے اپنی وزارت کی امید دلا کر اپنے پاس ہی رکھ لیا اور سلطان محمود کو کوئی جواب نہ دیا، لہٰذا مجبوراً اب محمود نے نیشا پور پر حملہ کیا۔ بختزون کو جب اس حملے کا علم ہوا تو وہ خود شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا اور امیر منصور کو ایک خط کے ذریعے اس کی اطلاع دی۔ امیر منصور نے حقیقت حال سے آگاہ ہوتے ہی فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور جوانی کے نشے میں سرشار ہو کر سلطان محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشا پور روانہ ہوا اور سرخس میں جا کر مقیم ہوا۔ سلطان محمود اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا کہ امیر منصور اس کے مقابلے پر کسی طرح نہیں ٹھہر سکتا، لیکن اس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ احسان فراموشی کے داغ سے اپنے دامن کو آلودہ کر لے، لہٰذا وہ نیشا پور کو چھوڑ کر مرغاب چلا گیا۔ اس زمانے میں بختزون نے فائق کے مشورے پر غداری کی اور امیر منصور کو قید کر
کر کے اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی اور اس کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو جو بہت ہی کم عمر تھا تخت پر بٹھا دیا اور خود سلطان محمود کے ڈر سے مرو بھاگ گیا۔ سلطان محمود نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اس کا پیچھا کیا اور مرو پہنچ کر بختزون اور فائق سے مار کا آرائی ہوئی۔ چونکہ ان دونوں بد نصیبوں کے سر پر احسان فراموشی اور کفران نعمت کا وبال تھا اور ان کو نمک حرامی کی سزا ملنا مقدر ہو چکی تھی، اس لیے اس مارکے میں انہیں شکست ہوئی اور سلطان محمود کامیاب و کامران ہوا۔ فائق تو امیر منصور کے چھوٹے بھائی عبد الملک کے ساتھ لے کر بخارا کی جانب بھاگا اور بختزون نے نیشا پور کی راہ پائی۔ کچھ عرصے کے بعد بختزون نے پھر سلطان محمود سے جنگ کا ارادہ کیا۔ اس نے بخارا پہنچ کر اپنی منتشر فوج کو جمع کرنا شروع کیا، لیکن اس سے قبل کہ اس کی فوج یکجا ہوتی اسے موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ فائق کے انتقال کے فوراً بعد ایلہ خان کاشغر سے بخارا پہنچا اور اس نے عبد الملک اور اس کے ہوا خواہوں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ عبد الملک کی موت کے ساتھ آل سامان کا بھی خاتمہ ہوا جو 128 سال سے حکومت کرتی چلی آ رہی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے ختم ہو جانے کے بعد سلطان محمود بڑے اطمینان اور چین کے ساتھ بلخ اور خراسان پر حکومت کرنے لگا۔ جب محمود کے کروفر اور شان و شوکت کا آوارہ بلند ہوا اور تمام دنیا میں اس کی شہرت ہوئی تو خلیفہ بغداد القادر باللہ عباسی نے اسے ایک قیمتی خلعت، ایک ایسی خلعت جو اس سے قبل اس نے کسی کو نہ بھیجی تھی، اور امین الملت اور یمن الدولہ کا خطاب عطا کیا۔ اور آخر ذی قعدہ 398 ہجری میں سلطان محمود بلخ سے ہرات آیا اور ہرات سے سیستان پہنچا اور یہاں کے حاکم حنیف بن احمد کو اپنا مطیع بنا لیا اور واپس غزنی آیا۔ غزنی پہنچ کر محمود ہندوستان کی جانب متوجہ ہوا اور ہندوستان کے چند قلعوں کو فتح کر کے واپس اپنے دارالسلطنت میں آ گیا اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر کے عوام اور خواص دونوں کو دلوں میں گھر کر لیا۔ ایلہ خان نے ماوراء نہر کو آل سامان کے قبضے سے نکال کر سلطان محمود کی خدمت میں فتح نامہ ارسال کیا اور مملکت خراسان پر قبضہ کرنے کی خوشخبری سنائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایلہ خان اور سلطان محمود میں بڑے گہرے اور دوستانہ مراسم ہو گئے۔ اس کے جواب میں محمود نے اس زمانے کے مشہور محدث ابو الطیب سہل بن سلیمان مالوکی کو اپنا پیامبر بنا کر ایلہ خان کے پاس روانہ کیا اور ایلہ خان کی بیٹی سے شادی کرنے کی درخواست کی۔ نیز انتہائی قیمتی اور اعلیٰ درجے کے یاقوت و لال اور مونگے کی مالائیں اور عنبر کے ڈبے اور روپے اور اشرفیوں کے توڑے اور خوشبودار کافوری بتیاں اور ہندوستان کے دوسرے نوادرات مثلاً عود کے درخت، ہندوستان کی تلواریں، کوہ پیکر ہاتھی، زریں اور چمکدار جول جو زیورات سے اس طرح سجے ہوئے تھے کہ ان کے دیکھنے سے آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں گراں قدر ساز و سامان سے لدے ہوئے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ابو الطیب کے ساتھ ایلہ خان کی طرف بھجوائے۔ امام ابو الطیب جب ترکستان پہنچے تو ایلہ خان کے حکم سے ترکوں نے، جن میں سے بیشتر مذہب اسلام قبول کر چکے تھے، ان کی بے حد تعظیم اور تکریم کی۔ امام ابو الطیب نے وہاں اس وقت تک قیام کیا جب تک کہ پیامبری کے فرائض پوری طرح ادا نہ کر لیے۔ ایلہ خان کی بیٹی سے سلطان محمود کے نکاح کی بات چیت طے کرنے کے بعد ابو الطیب واپس آئے۔ ان کے ساتھ ایلہ خان کے دیے ہوئے اعلیٰ درجے کے بیش بہا تحائف، خالص سونا، چاندی اور ختن کے خوبصورت لونڈیاں اور غلام، کاکیم و سمور اور دوسری بہت اعلیٰ درجے کی اشیاء وغیرہ تھی۔ یہ سب چیزیں انہوں نے سلطان محمود کی خدمت میں پیش کی۔ سلطان محمود نے امام ابو الطیب کی اس خدمت گزاری کے عوض میں طرح طرح کے اعزاز و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد ایک مدت تک سلطان محمود اور ایلہ خان کے درمیان رشتہ اتحاد و یگانگت اور رابطہ لطف و محبت قائم رہا، اور پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ گردش دوراں اور چغل خوروں کی کوششوں کے ہاتھوں یہ جگری دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ سلطان محمود نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ وہ سلطنت کی مہمات سے فارغ ہو کر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور غیر مسلموں سے لڑائیاں کرے گا۔ اب اس نے اس عہد کو پورا کرنے کا پکا ارادہ کیا اور یہ طے کیا کہ وہ تقریباً ہر سال ایک خاص موسم میں ہندوؤں سے مارکہ آرائی کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ شوال 391 ہجری میں 10,000 لشکریوں کے ساتھ غزنی سے پشاور آیا۔ راجہ جے پال بھی ایک زبردست لشکر کے ساتھ، جس میں 12,000 سوار اور 32,000 پیادے اور 300 ہاتھی تھے، محمود کے مقابلے پر نکلا۔
8 محرم 393 ہجری بروز 2 شنبہ دونوں حکمرانوں کے لشکر آپس میں مارکا آرا ہوئے۔ فریقین نے بڑی مردانگی اور دلیری سے ایک دوسرے پر حملہ کیا، لیکن فتح سلطان محمود ہی کو ہوئی، لہٰذا وہ اسلامی فاتح ہونے کی وجہ سے محمود غازی کے نام سے مشہور ہوا۔ راجہ جے پال 15 اشخاص کے ساتھ جو اس کے بیٹے اور رشتہ دار تھے گرفتار ہوا۔ اس کے لشکر کے 5000 سپاہی تہ تیغ کر دیے گئے اور باقی بدحواس و پریشان ہو کر فرار ہو گئے۔ اس مارکے میں بہت سا مال و اسباب محمود کے ہاتھ لگا۔ بہت سی دوسری اشیاء کے ساتھ 16 جڑاؤ مالے تھے جو قیدیوں کے گلے سے اتار کر محمود کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن میں ہر مالے کی قیمت جوہریوں کے اندازے کے مطابق 1,80,000 دینار تھی۔ سلطان محمود پشاور سے پہندہ کے قلعے کو گیا اور اس کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر لیا۔ جب موسم بہار قریب آیا تو سلطان محمود نے راجہ جے پال اور دوسرے اسیروں کو اپنا باج گزار بنا کر رہا کر دیا اور بہت سے باغی اور سرکش افغان سرداروں کو تہ تیغ کیا اور کچھ کو اپنا غلام بنا کر غزنی کو واپس لوٹا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہندو راجہ 2 بار مسلمانوں سے شکست کھائے یا ان کی قید میں رہ چکا ہو، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ فرما روائی کر سکے، اور یہ چیز ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو سوائے آگ کے کوئی دوسری شے پاک نہیں کر سکتی۔ جے پال چونکہ 2 مرتبہ محمود سے شکست کھا چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی عقیدے کے مطابق اپنے بیٹے انند پال کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور خود کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے سپرد کر دیا۔ 393 ہجری میں سلطان محمود پھر سیستان گیا اور اس باس حنیف بن قیس کو اپنے ہمراہ غزنی لے آیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد محمود نے ہندوستان کو فتح کرنے کا پھر سے ارادہ کیا۔ وہ 395 ہجری میں غزنی سے بھاٹیا کی طرف روانہ ہوا اور ملتان کی سرحد سے گزر کر بھاٹیا میں مقیم ہوا۔ بھاٹیا کے گرد کھنچی ہوئی شہر پناہ بے حد بلند اور مضبوط تھی اور ایک خندق بھی تھی۔ اس خندق کا منہ بہت چوڑا تھا۔ بھاٹیا کے فرمان روا کا نام بجے راؤ تھا اور وہ اپنی فوج کی کثرت اور ہاتھیوں کی قوت اور طاقت پر اس درجے مغرور تھا کہ نہ تو وہ سبکتگین کے ہندوستانی نائبوں کی پرواہ کرتا تھا اور نہ ہی راجہ جے پال کو خاطر میں لاتا تھا، اور جب سلطان محمود اس کی سرزنش کے لیے اس کی جانب بڑھا تو وہ بھی اپنے لشکر کو تیار کر کے مسلمانوں کی فوج کے مقابلے پر صف آرا ہوا۔ فریقین میں زبردست جنگ ہوئی۔ 3 روز تک بازار جنگ گرم رہا اور دونوں اطراف نے غلبہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ جنگ کی حالت یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے لشکر کے قدم میدان جنگ سے اکھڑنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ عین ممکن تھا کہ ہندوؤں کو فتح نصیب ہوتی کہ سلطان محمود نے اپنی فوج میں یہ منادی کروا دی کہ آج سلطانی جنگ ہوگی، لہٰذا فوج کا ہر فرد، خواہ وہ بوڑھا ہو خواہ وہ جوان ہو، جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اور دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں آ جائے۔ جب بجے راؤ کو مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر پہنچی تو وہ پریشان ہو کر مندر میں آیا اور اپنے معبودوں سے مدد کا خواستگار ہوا، نیز اپنی فوج کو مسلح ہونے کا حکم دیا۔ وہ اپنے لشکر کو لے کر بڑی شان و شوکت اور کروفر سے شہر سے نکل کر میدان جنگ میں آیا۔ مسلمانوں نے میمنہ اور میسرہ دونوں جانب ہی سے ایک بار ہندوؤں پر حملہ کر دیا اور صبح سویرے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی ہمت مردانگی کے جوہر دکھاتے رہے۔ اگرچہ فریقین کے بے شمار سپاہی اس مارکہ آرائی میں کام آئے، لیکن میدان جنگ سے کسی فریق کے پاؤں نہ اکھڑے۔ سلطان محمود نے پریشان ہو کر خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح و کامرانی کی دعا مانگی اور حضرت خاتم المرسلین کا واسطہ دے کر مدد طلب کی، اور اپنے قلب لشکر کو ساتھ لے کر ہندوؤں کے قلب لشکر پر حملہ آور ہوا۔ محمود کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ ہندوؤں کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور ان کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ راجہ بجے راؤ اپنی بھاگی ہوئی فوج کو لے کر قلعے میں پناہ گزین ہوا۔ سلطان محمود نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور خندق کو پاٹنے کا حکم دے دیا۔ جب خندق پٹنے کے قریب ہوئی تو بجے راؤ نے یہ محسوس کر کے کہ اب دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے، عالم بدحواسی میں اپنے لشکر کو سلطان محمود کے مقابلے پر چھوڑ دیا اور خود اپنے خاص ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہو گیا اور دریائے سندھ کے قریب ایک جنگل میں جا چھپا۔ سلطان محمود کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اسلامی لشکر کا ایک حصہ بجے راؤ کے تعاقب میں روانہ کیا اور ان بہادر مسلمانوں نے بڑی سرعت سے اس کا پیچھا کیا اور ان کو چاروں جانب سے گھیر لیا۔ اس موقع پر بجے راؤ کو سوائے جان سے گزر جانے کے اور دشمنوں سے چھٹکارے کی اور کوئی صورت نظر نہ آئی، لہٰذا اس نے پریشانی کے عالم میں اپنے خنجر سے آپ ہی اپنی جان لے لی۔ مسلمان سپاہیوں نے اس کا سر کاٹ کر سلطان محمود کے پاس بھیجا اور اس کے ساتھیوں کو تہ تیغ کیا۔ اس فتح میں مسلمانوں کے ہاتھ 280 ہاتھی اور دوسرے بہت سی گراں قدر اشیاء آئی اور بھاٹیا اپنے تمام مضافات کے ساتھ اسلامی مملکت میں شامل ہو گیا۔ اسی مہم کے بعد سلطان محمود غزنی میں واپس آیا اور 396 ہجری میں اس نے پھر ملتان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔
ملتان کا مرحوم حاکم شیخ حمید لودھی امیر سبکتگین مرحوم کے بہی خواہوں میں سے تھا اور ہر طرح سے امیر مرحوم کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاتا تھا۔ شیخ حمید کے بعد اس کا بے دین پوتا ابو الفتح ملتان کا حاکم مقرر ہوا۔ کچھ عرصے تک تو ابو الفتح نے اپنے اسلاف کی پیروی کی اور محمود کے حلقہ بگوش میں شامل رہا، لیکن بعد ازاں مذہب کے ساتھ حقوق خدمت سے بھی منہ پھیر بیٹھا، اور جب سلطان محمود نے اسے بھاٹیا کا محاصرہ کیا تو ابو الفتح نے اپنی نمک حرامی کا عملی ثبوت دینا شروع کیا اور اس سے بہت سی ناشائستہ حرکتیں سرزد ہوئیں، جن کے پیش نظر سلطان محمود نے اسے جلد از جلد تنبیہ کرنا مناسب سمجھا۔ اس سال تو سلطان محمود نے مصلحتاً ابو الفتح سے کچھ نہ کہا، البتہ اس کے دوسرے سال اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اسے اس کی بدعمالیوں کی سزا دے۔ زین الاخبار کی روایت کے مطابق سلطان محمود نے غیر معمولی راستے سے سفر اختیار کیا اور فوراً ابو الفتح پر حملہ کر دیا۔ راجہ نند پال راستے کا ایک روڑا بن کر سلطان محمود کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگا، لیکن اسلامی فوج کا مقابلہ نہ کر سکا اور شکست کھا کر کشمیر کی جانب بھاگ گیا۔ مورخ خلفی بیان کرتا ہے کہ جب ابو الفتح کو محمود کی روانگی کی خبر ہوئی تو اسے گھبرا کر راجہ نند پال کو محمود کے عزائم سے اس نے آگاہ کر دیا اور مدد کی درخواست کی۔ نند پال نے اس بار بھی جاہلانہ دلیری سے کام لیتے ہوئے لاہور سے پشاور پہنچ کر اپنے لشکر کو اسلامی فوج کے روکنے کے لیے روانہ کیا۔ انند پال کی اس حرکت سے سلطان محمود بہت غضبناک ہوا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ پہلے اسی نااقبت اندیشی کا مقابلہ کیا جائے اور اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ سلطان کے لشکر کے بہادروں نے اس حکم کی تعمیل کری اور بڑی بہادری سے انند پال کے مقابلے پر آئے اور ایسی ہمت اور سرفروشی سے لڑے کہ دشمن کی فوج کو بدحواس اور منتشر کر دیا۔ انند پال نے اپنی فوج کا جو یہ حال دیکھا تو جان بچا کر فرار ہو گیا۔ سلطان نے اپنے لشکر کا ایک دستہ اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ جب اسلامی لشکر اس کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے چناب کے کنارے سوردہ کے مضافات میں پہنچ گیا تو انند پال کی ہمت نے جواب دے دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گھبرا کر کشمیر کی پہاڑیوں میں جا چھپا۔ سلطان نے اب زیادہ پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے اصل مقصد یعنی ملتان کی فتح کے پیش نظر پہندہ ہوتا ہوا ملتان کی جانب بڑھا۔ جب ابو الفتح نے یہ دیکھا کہ محمود کا مقابلہ کرنے میں ہندوستان کے سب سے بڑے راجہ انند پال کا یہ حشر ہوا ہے تو اس نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے، لہٰذا اس نے اسی پر عمل کیا اور سلطان کی خدمت میں اپنے قصور کی معافی کی درخواست پیش کی اور اس بات کا وعدہ کیا کہ ہر سال 10,000 اشرفیاں سلطان کی خدمت میں روانہ کرے گا۔ سلطان نے ابو الفتح کی درخواست کو قبول کیا اور محاصرے کے 8 روز بعد مندرجہ بالا شرائط پر صلح کر کے واپسی کا ارادہ کیا۔ سلطان ابھی سوار بھی نہ ہوا تھا کہ حاکم ہرات ارسلان جاذب کے تیز رفتار قاصد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے ایلخ خان کے حملے اور اس کی غارت گری کی خبر سنائی۔ سلطان نے یہ خبر سنتے ہی جلد از جلد پتھندہ کے تمام اہم کام سکھپال کے سپرد کیے اور خود غزنی کی جانب روانہ ہوا۔ سکھپال حقیقت میں ایک ہندو راجہ کا بیٹا تھا جو پشاور میں ابو علی ہمجوری کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ عام طور پر اب بادشاہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایلخ خان کے حملے کی داستان اور اس کی اپنی روداد ہم پچھلی قسط میں بیان کر چکے ہیں۔ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ایک عرصہ دراز تک سلطان محمود اور ایلخ خان کے درمیان خلوص و محبت کا رشتہ قائم رہا اور اس رشتے کی خسرو دامادی کے تعلق نے اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا تھا، یعنی سلطان محمود نے ایلخ خان کی لڑکی سے شادی کر لی تھی، لیکن کچھ عرصہ بعد محبت اور خلوص کو دشمنوں اور بدکرداروں اور فساد پھیلانے والوں اور چغل خوروں نے دشمنی میں تبدیل کر دیا اور یہ دونوں دوست ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب سلطان محمود ملتان کی جانب روانہ ہوا اور خراسان سے لشکر کا ایک بہت بڑا اور زبردست حصہ اس کے ساتھ رخصت ہو گیا تو ایلخ خان کے لالچی پن کو اظہار کا موقع ملا اور اس نے خراسان کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپہ سالار سیاوش کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ خراسان کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا اور جعفر کو بلخ کا کوتوال مقرر کیا۔ ہرات کے حاکم ارسلان جاذب نے جب یہ خبر سنی تو فوراً غزنی کی جانب روانہ ہوا تاکہ وہاں پہنچ کر دارالسلطنت کی حفاظت کرے۔ چونکہ خراسان کے بہت سے امراء سلطان کی اس طویل غیر حاضری سے طرح طرح کے شک و شبے میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے ایلخ خان کی اطاعت قبول کر لی۔ سلطان محمود نے غزنی پہنچ کر ایک زبردست فوج تیار کی اور بلخ کی جانب روانہ ہوا۔ جعفر سلطان محمود کی آمد کی خبر سنتے ہی بھاگ نکلا اور تریمز میں جا کر دم لیا۔ ارسلان جاذب نے سلطانی حکم کے مطابق سیاوش کی طرف پیش قدمی کی اور ہرات سے ماوراء النہر کی جانب روانہ ہوا۔
ایلک خان نے چین کے بادشاہ سے مدد کی درخواست کی۔ چین کا بادشاہ 5000 سوار لے کر ایلک خان کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ اس نئی آمد سے ایلک خان کی ہمت بہت بڑھ گئی اور وہ شاہ چین کے ساتھ دریائے جیہون کے پار اترا اور بلخ سے 4 کوس کے فاصلے پر سلطان محمود کے مد مقابل ہوا۔ سلطان محمود نے اپنے لشکر کو اس طور پر مرتب کیا کہ قلب فوج پر اپنے بھائی امیر نصیر الدین حاکم جرجان اور لفر فریون اور عبداللہ تائی کو مقرر کیا، میمنہ پر التنتاش کو متعین کیا اور میسرہ کو ارسلان جاذب اور دوسرے افغان سرداروں کی نگرانی میں دے دیا۔ فریقین کے لشکر بڑی بے قراری سے ایک دوسرے پر جپٹے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی صداؤں سے ساری فضا میں غلغلہ مچ گیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے میدان جنگ تیرا و تار ہو گیا اور اس شدت سے لڑائی کا بازار گرم ہوا کہ کسی کو کسی کی نہ رہی۔ تلواروں اور نیزوں کی ضربوں سے میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگی۔ ایلک خان اپنے مخصوص غلاموں کا دستہ لے کر آگے بڑھا اور جوہر مردانگی دکھانے لگا۔ سلطان محمود نے جب ترکوں کی بہادری اور جرت کا یہ عالم دیکھا تو اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر قاضی الحاجات کی درگاہ میں فتح اور کامرانی کی دعائیں مانگنے لگا۔ اس نے صدقات اور خیرات کی منتیں مانی اور پھر ایک کوہ پیکر ہاتھی پر سوار ہو کر خدا کی رحمت کے سہارے دشمن کی فوج پر حملہ آور ہوا۔ چونکہ خداوند تعالیٰ کی رحمت سلطان محمود کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھی، اس لیے اس کے ہاتھی نے پہلے ہی حملے میں ایلک خان کے علمبردار کو اپنی سونڈ کی لپیٹ میں لے کر اوپر کی جانب اچھالا اور اس کے بعد ترکوں کی فوج کی جانب بڑھا۔ ان ان گنت ترکوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ جب غزنوی لشکر نے اپنے بادشاہ کو اس سرفروشی اور جان بازی کے ساتھ دشمن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو تمام فوج نے ایک ساتھ حریف پر حملہ کیا اور تلواروں اور نیزوں کی ضربوں سے ترکوں کے سینے چھلنی کر دیے۔ ترکوں کی فوج میں ایسی پریشانی اور بدحواسی پھیلی کہ سپاہی اپنے سرداروں کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگے۔ ایلک خان اور شاہ چین نے بڑی مشکلوں سے اپنی جانیں بچائیں اور سر پر پاؤں رکھ کر ایسے بھاگے کہ دریائے جیہون کو پار کر کے اپنے ملک میں جا کر ہی دم لیا۔ تاریخ یمنی میں یہ لکھا ہے کہ ایلک خان کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے اس کے پیچھا کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ زمانہ سردی کا تھا اور اس علاقے میں شدید برف باری تھی، اس لیے اکثر امیروں نے یہ مشورہ دیا کہ فوج کا بڑا حصہ اس سردی کو برداشت نہ کر سکے گا، مگر چونکہ سلطان کو خود اس سلسلے میں بے حد اصرار تھا، اس لیے فوج نے بھی چاروں ناچار حکم سلطانی کی تعمیل کی اور بادشاہ کے ساتھ لشکری بھی ایلک خان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ روانگی کی تیسری رات جنگل میں شدید برف باری ہوئی اور اس قدر سردی پڑی کہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹھٹھرنے لگے۔ سلطان محمود کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا۔ سردی کے اثر کو کم کرنے کے لیے اس خیمے میں انگیٹھیاں جلائی گئیں۔ ان انگیٹھیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا خیمے میں اس قدر حدت پیدا ہو گئی کہ اکثر لوگ اپنے سردیوں کے موٹے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں ایک غلام سلطان محمود کے سامنے آیا۔ سلطان نے از راہ تفریح اس سے کہا، باہر جا کر ذرا سردی سے کہو کہ تم کیوں اس قدر جان توڑ کوشش کر رہی ہو، ہمارا تو گرمی کے مارے یہ حال ہے کہ بدن سے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ غلام فوراً خیمے سے باہر گیا اور پھر لوٹ کر اندر آیا تو بادشاہ سے بڑے ادب سے عرض کیا، میں نے حضور کا پیغام سردی کو پہنچا دیا ہے۔ سردی نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر بادشاہ اور اس کے خاص لوگوں پر میرا زور نہیں چلتا تو کیا ہوا، لیکن میں سائسوں اور دوسرے ملازموں کو آج کی رات اس قدر تنگ کروں گی کہ کل صبح بادشاہ اور اس کے امیر اپنے گھوڑے کی تیمارداری خود اپنے ہاتھ سے کریں گے اور مجھ سے انہیں پھر کسی قسم کی شکایت نہ ہوگی۔ بادشاہ نے اگرچہ غلام سے تفریحاً ایک بات کہی تھی، لیکن اس جواب سے وہ پشیمان اور افسردہ خاطر ہوا اور واپسی کا ارادہ کر لیا۔ محمود نے جب ملتان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو راجہ آنند پال نے کچھ نازیبا حرکتوں کا ارتکاب کیا۔ ان حرکتوں کو انتقام لینے کے لیے محمود نے 399 ہجری میں ایک لشکر جرار تیار کر کے ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ یہ خبر سن کر آنند پال بہت ہی پریشان ہوا اور اس نے ہندوستان کے دوسرے راجاؤں سے مدد کی درخواست کی۔ چونکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہندوؤں کے مذہب اور عقیدے کے مطابق ثواب اور ترقی درجات کا باعث ہے، اس لیے اجین، گوالیار، کانجر، کنوج، دلی اور اجمیر وغیرہ کے راجاؤں کے علاوہ دوسرے راجاؤں نے بھی آنند پال کی بہت مدد کی اور لشکر کے دستوں پر دستے پنجاب کی جانب روانہ کیے۔ امیر سبکتگین کے مقابلے پر جس قدر فوج پہلے جمع ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس بار جمع ہوئی۔ یہ ساری فوج آنند پال کی ماتحتی میں سلطان محمود کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئی اور پشاور کے جنگل میں محمود کی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ تقریباً 40 روز تک فریقین کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہیں، لیکن کسی طرف سے بھی جنگ کا آغاز نہ کیا گیا۔ ہندوؤں کا لشکر روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا اور انہیں چاروں طرف سے تازہ امداد ملتی جا رہی تھی۔
مسلمانوں کی دشمنی اور مارکا آرائی سے ہندو بہت پریشان ہوئے۔ عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر اپنے شوہروں کو یہ روپیہ بھجوایا، وہ اس روپے کو صرف کر کے اپنی ضروریات پوری کریں تاکہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جان توڑ کوشش کر سکیں۔ جن عورتوں کے پاس زیورات وغیرہ نہ تھے وہ چرخہ کاٹ کر اور محنت مزدوری کر کے اپنے عزیزوں اور شوہروں کو کچھ نہ کچھ مدد کرتی رہیں۔ سلطان محمود کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہندو اس مرتبہ جان بازی کا عہد لیے ہوئے ہیں تو اس نے بھی جنگ شروع کرنے میں ذرا احتیاط سے کام لیا اور لشکر کے دونوں طرف خندق کھودنے کا حکم دے دیا تاکہ ہندوؤں کا کسی طرف بھی بس نہ چل سکے۔ اس کے بعد سلطان محمود نے جنگ کا آغاز کیا۔ سلطان کے حکم کے مطابق 1000 تیر انداز آگے بڑھے اور انہوں نے دشمن پر تیر اندازی شروع کر دی اور سپاہیانہ داؤ پیچ سے دشمن کے لشکر کو اپنے لشکر کے قریب لے آئے۔ جب مسلمان لشکر ان کے مقابلے پر آیا تو باوجود کڑی احتیاط کے بھی 30,000 کھکھر سپاہی ننگے سر اور ننگے پیر عین لڑائی کے دوران میں دونوں طرف سے خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گئے اور مسلمان لشکریوں پر ٹوٹ پڑے۔ اپنے تیروں، بالوں اور تلواروں وغیرہ کی مدد سے سواروں اور گھوڑوں کو ہلاک کرنے لگے۔ ان کھکھری وحشیوں نے 3000 مسلمانوں کو شہید کیا اور اس قدر ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا کہ سلطان محمود نے اس روز لڑائی بند کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اچانک انند پال کا ہاتھی گولا اور بارود وغیرہ کی آواز سے بڑک کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ ہندو لشکری یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی بہادری اور تیغ زنی سے ڈر کر انند پال میدان جنگ سے بھاگا ہے۔ ہندوؤں کے سب سے بڑے راجا کو اس عالم میں دیکھ کر ہندو لشکریوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ خود بھی راہ فرار تلاش کرنے لگے اور ان بھاگنے والوں کا پیچھا کیا۔ 5 یا 6 ہزار عربی سواروں کے ساتھ عبداللہ تائی نے اور 2000 ترکی، افغانی اور خلجی بہادروں کے ساتھ ارسلان جاذب نے 2 دن اور 2 رات تک ان ہندو فراریوں کا تعاقب کیا اور 8000 دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتارا۔ 30 ہاتھی اور بے شمار قیمتی مال و اسباب حاصل کیا اور سلطان محمود کے سامنے لے جا کر رکھا۔ اس عظیم کامیابی پر سلطان محمود کے حوصلے بڑھ گئے اور اس نے اسلام کی اشاعت کا پکا ارادہ کر لیا اور نگر کوٹ کے ہندوؤں سے مارکا آرائی کرنے اور وہاں کے مندر کو مسمار کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس زمانے میں نگر کوٹ کا قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ سلطان محمود منزل بمنزل راستہ طے کرتا ہوا نگر کوٹ پہنچا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور آس پاس کی غیر مسلم آبادی کو وسیع پیمانے پر موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ قلعہ راجہ بھیم کے زمانے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا اور ہندوؤں کے نزدیک یہ قلعہ بتوں کا گڑھ تھا۔ گرد و پیش کے تمام راجہ انواع و اقسام کے اعلیٰ درجے کی اشیاء بطور نذرانہ وہاں بیچتے تھے اور اپنے اس فعل کا تقرب خداوندی کا ایک بہت بڑا وسیلہ تصور کرتے تھے۔ چونکہ اس قلعے میں ہر 4 طرف سے دولت آ کر جمع ہوتی تھی، اس لیے یہاں سونے، چاندی، جواہرات اور موتیوں وغیرہ کا جس قدر بڑا ذخیرہ تھا شاید ہی ایسا کسی بادشاہ کے خزانے میں ہو۔ یہ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا۔ یہاں کے مکین زیادہ تر برہمن اور مندر کے پجاری تھے، اس لیے سلطان محمود کے عظیم الشان لشکر کا رعب داب ان لوگوں پر اس قدر ہوا کہ وہ سخت ہراساں ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محاصرے کے تیسرے روز ان لوگوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور سلطان کی خدمت میں جا کر جان کی امان مانگی۔ سلطان نے یہ درخواست قبول کی اور ان کی جان بخشی کی اور خود اپنے چند خاص ہمراہیوں کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ اس قلعے سے سلطان نے بہت سی دولت اپنے قبضے میں کی اور 7 لاکھ اشرفیاں، 7 من سونے اور چاندی کے اوزار، 2 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من انواع و اقسام کے جواہرات جو راجہ بھیم کے زمانے سے اس مندر میں جمع ہو رہے تھے محمود کی ملکیت بن گئے اور وہ اس دولت فراواں کے ساتھ لے کر غزنی کی جانب لوٹا۔ سن 400 ہجری میں محمود غزنی پہنچا۔ وہاں اس نے شہر سے باہر ایک مکان بنوایا اور چند سونے اور چاندی کے تخت اس مکان میں بچھوائے اور جو مال و اسباب وہ نگر کوٹ سے لایا تھا اس کو کرینے سے سجا دیا۔ تمام رعایا، کیا شہری کیا دیہاتی، سبھی اس نمائش کو دیکھنے کے لیے جوق در جوق آتے رہے۔ یہ نمائش 3 دن تک جاری رہی۔ سلطان نے بے شمار جشن کیے اور مستحقوں کو اعزاز و اکرام اور عطیوں کے ذریعے مالا مال کیا۔ سلطان محمود نے 401 ہجری میں غور پر حملہ کیا۔ محمد بن سوری حاکم غور 10,000 سوار کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں لشکروں میں مارکا آرائی ہوئی۔ سورج نکلنے کے وقت سے لے کر 12 بجے دن تک یہ مارکا بڑی شدت سے جاری رہا۔ غوری نے اس مارکے میں ہمت و مردانگی کے بڑے جوہر دکھائے۔ جب سلطان محمود نے غوریوں کی جان بازی کا یہ عالم دیکھا تو فوراً اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ حریف کو دھوکہ دے کر گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ اس حکم پر یوں عمل کیا گیا کہ سلطان محمود کی فوج دشمن کے سامنے سے بھاگ نکلی۔ غوریوں نے یہ سمجھا کہ سلطان کی فوج مقابلے کی تاب نہیں لا سکی، اس لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، لہٰذا انہوں نے اس فراری لشکر کا پیچھا کیا اور اس سلسلے میں خود اپنی کھودی ہوئی خندق کو بھی پار کر گئے۔
جب غوریوں کا لشکر کھلے میدان میں آیا تو محمود نے اپنے گھوڑے کی باگ پھیر دی اور یوں غوریوں پر ایک زبردست حملہ کیا۔ ان کے لشکر کا بیشتر حصہ موت کے گھاٹ اتارا۔ سلطان محمود کے فوجی محمد بن غوری کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے لائے۔ غوری اس بے عزتی کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایک زہر آلود نگینہ چوس کر محمود کی مجلس ہی میں اپنی جان دے دی اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ غوری کے وفات کے بعد اس کا ملک سلطان محمود کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ یمنی میں مذکور ہے کہ اس لڑائی سے پہلے اہل غور مسلمان نہ ہوئے تھے اور وہ اس واقعے کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہوئے، لیکن صاحب طبقات ناصری اور فخر الدین مبارک شاہ وغیرہ مورخین جنہوں نے غور کی سلطانوں کی تاریخ لکھی ہے اس امر پر متفق ہیں کہ اہل غور حضرت علی کے عہد خلافت ہی میں مسلمان ہو چکے تھے۔ سلطان محمود اسی سال پھر غزنی سے ملتان آیا اور بڑے قہر و غضب سے ملتان کو فتح کیا۔ بہت سے کرامتیوں اور کافروں کو موت کی گھاٹ اتارا اور اکثر کے ہاتھ پاؤں کاٹے۔ داؤد بن نصیر کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ غزنی لے گیا، اسے وہاں غور کے قلعے میں بند کر دیا۔ داؤد نے اسی قلعے میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ 402 ہجری میں سلطان محمود کے دل میں ایک بار پھر جہاد کی لہر اٹھی اور اس نے تھانے سیر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ محمود نے یہ سن رکھا تھا کہ تھانے سیر کی حیثیت ہندوؤں کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے مسلمانوں کے نزدیک کعبے کی۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ تھانے سیر میں ایک بہت پرانا مندر ہے جس میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑے بت کا نام جگ سوم تھا، جس کے متعلق ہندوؤں کا ایمان تھا کہ اس بت کا وجود اسی وقت ظہور میں آیا تھا جس وقت انسان دنیا میں پیدا ہوا تھا۔ تھانے سیر پر حملہ کرنے کے خیال سے جب محمود پنجاب پہنچا تو اس نے محض اس صلح نامے کے خیال سے جو راجہ آنند پال اور سلطان محمود کے درمیان ہوا تھا ایک قاصد آنند پال کے پاس بھیجا اور اس کو مطلع کیا کہ اس بار میرا ارادہ تھانے سیر پر حملہ کرنے کا ہے۔ چونکہ پنجاب سے تھانے سیر تک کے راستے کی تمام مشکلات کو دور کرنا ہے اور راستہ صاف کرنا ہے، اس لیے تم اپنے کچھ قابل اعتبار آدمی ہمارے ساتھ کر دو تاکہ جو قصبہ تمہارا ہو وہ میری فوج کی دست برد سے محفوظ رہے۔ آنند پال نے اس حکم کی تعمیل کو اپنی حکومت اور سلطنت کی پائیداری کا سبب سمجھا اور فوراً ہی خاطر اور تواضع کی تیاریاں شروع کر دی اور اپنے ملک کے تاجروں کو حکم دیا کہ وہ غلہ، روغن وغیرہ ضروریات زندگی کو لشکر سلطانی میں پہنچانے کا انتظام کریں اور اس امر کا خیال رکھیں کہ لشکر کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ آنند پال نے اپنے بھائی کو 2000 سواروں کے ہمراہ سلطان محمود کی خدمت میں بھیجا اور ایک خط اس کے نام دیا جس کا مضمون یہ تھا: میں آپ کے احکام کی تعمیل کے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں اور آپ کا سچا فرما بردار ہوں، لیکن اس نیاز اور محبت کی بنا پر جو مجھے آپ کی ذات بابرکات سے ہے اس قدر عرض کرنے کی جرت کرتا ہوں کہ تھانے سیر کا مندر شہر والوں کے لیے ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے۔ اگرچہ آپ کے مذہب کی رو سے بت شکنی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اپنے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن نگر کوٹ کے قلعے کی بت شکنی کر کے آپ اس مقصد کو حاصل کر چکے ہیں۔ تھانے سیر کے مندر کے سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ اس کو تاخت و تاراج نہ کریں اور اس کے عوض آپ جو مناسب خیال فرمائیں طلب کر لیں۔ یہاں کی رعایا کو اپنا باج گزار بنا کر اپنے ملک واپس تشریف لے جائیں۔ تو یہ بندہ حقیر بھی اپنی اس درخواست کی قبولیت کے شکریہ کے طور پر ہر سال 50 ہاتھی اور دیگر بیش بہا اشیاء خدمت میں ارسال کیا کرے گا۔ سلطان محمود نے ان باتوں کا یہ جواب دیا کہ ہم مسلمانوں کا اس امر پر اعتقاد ہے کہ ہم اس دنیا میں جس قدر مذہب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کریں گے اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو مسمار کریں گے، اگلے جہاں میں ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جب دنیا سے بت پرستی کے رواج کو ختم کر دینا ہی ہمارا مقصد ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تھانے سیر جیسے بت پرستی کے مرکز کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس کو فتح کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ جب یہ بات راجہ دہلی کے کانوں تک پہنچی تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ہندوستان کے کونے کونے میں یہ خبر گشت کروا دی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار کے ساتھ میری سلطنت کے مشہور مندر تھانے سیر پر حملہ کرنے کو آ رہا ہے۔ اگر پہلے ہی سے ہم نے اس سیلاب مصیبت کو روکنے کی تدابیریں نہ کی تو ہر چھوٹا بڑا اس سیلاب کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوگا۔ میرے نزدیک اس وقت یہی مناسب ہے کہ ہم سب آپس میں مل کر سلطان محمود کا مقابلہ کریں، اور اس سے قبل کہ تمام ہندو آپس میں مل کر سلطان محمود کا مقابلہ کرتے، سلطان تھانے سیر پہنچ گیا۔ شہر کو خالی پا کر مسلمانوں نے غارت گری کا بازار گرم کیا۔ محمود نے تمام بتوں کو پاش کیا اور سب سے بڑے بت جگ سوم کو غزنی بھجوا دیا اور یہ حکم دیا کہ اس بت کو بیچ راستے میں ڈال دیا جائے تاکہ چلنے والوں کے پاؤں کے نیچے پائمال ہوتا رہے۔
مورخ کندھاری کے بیان کے مطابق تھانے سیر کے مندر سے سرخ یاقوت کا ایک ٹکڑا محمود کے ہاتھ لگا جس کا وزن 450 مشکال تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس طرح کا جواہر آج تک دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا تھا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود نے دلی کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن امیروں اور وزیروں نے اسے یہ سمجھایا کہ دلی کو اس وقت فتح کیا جا سکتا ہے جب سارا صوبہ پنجاب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور آنند پال کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ سلطان محمود نے امیروں اور وزیروں کے اس مشورے کو قبول کیا اور دلی کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس غزنی چلا آیا اور تقریباً 2 لاکھ لونڈیاں اور غلام اپنے ساتھ لے گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستانی صورتیں نظر آنے لگیں کہ غزنی بھی ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے لگا۔ لشکر سلطانی کے ہر رکن کے پاس کئی لونڈیاں اور غلام تھے۔ سپہ سالار الطبون تاش اور ارسلان جاذب نے 403 ہجری میں غرجستان کو فتح کیا اور وہاں کے حاکم شاہ سارا ابو نصر کو گرفتار کر کے غزنی میں لے آئے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جس وقت غزنوی لشکر شاہ سارا ابو نصر کو قید کر کے غزنی لا رہا تھا، اس وقت ایک غلام نے یہ ارادہ کیا کہ غزنی پہنچنے سے قبل ہی اپنی بیوی کو حالات سے آگاہ کر دے۔ اس مقصد کے پیش نظر اس غلام نے شاہ سارا ابو نصر سے ایک خط لکھنے کی درخواست کی۔ شاہ سارا نے خط لکھنے سے اگرچہ بہت انکار کیا، لیکن اس غلام کے بے حد اصرار پر مجبور ہو گیا۔ قلم کاغذ سنبھال کر اس ضدی غلام کی طرف سے اس کی بیوی کے نام ایک مضمون کا ایک خط لکھا: اے بد چلن طوائف اور اے نابکار عورت، تو اپنے طور پر یہ خیال کرتی ہے کہ تیرے برے اعمال اور تیری سیاہ کاریوں کی مجھے خبر نہیں ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں جس طرح میری دولت کو ضائع کر رہی ہے اس سے میں باخبر نہیں ہوں، مگر تو یہ یاد رکھ کہ میں اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہوں کہ تو شب و روز بادی خواری اور بدکاری میں گزارتی ہے اور یوں میرا گھر کو تباہ و برباد کر کے میری عزت کو خاک میں ملا رہی ہے۔ اگر میں صحیح و سلامت اپنے وطن آیا تو میں پھر تجھے درست کر دوں گا اور تیری بدعمالیوں کی سزا دوں گا۔ اس خط کو سربہ مہر کر کے شاہ سارا نے غلام کو دے دیا۔ جب یہ خط اس غلام کی بیوی تک پہنچا تو وہ خط کے مضمون سے آگاہ ہو کر بڑی پریشان ہوئی اور اس کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ دشمنوں نے جھوٹی سچی باتیں لگا کر اس کے شوہر کے کان بھرے ہیں۔ وہ بیچاری عورت اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ اپنی چند لونڈیوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر کسی گوشے میں چھپ گئی تاکہ جب اس کا شوہر واپس آئے تو وہ اس سے برا سلوک نہ کرے۔ جب وہ غلام شاہ سارا کو غزنی پہنچا کر اپنے وطن واپس آیا اور اپنے گھر پر پہنچا تو وہاں اس نے گھر کا دروازہ بند پایا اور گھر خالی پایا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ یہاں تو آبادی کا نشان تک نہیں ہے اور بڑا گھر ویران ہے، نہ بیوی ہی کی کوئی خبر ہے اور نہ لونڈیوں اور غلاموں کا کوئی پتہ۔ یہ عالم دیکھ کر اس غلام نے آس پاس کے رہنے والوں سے اصل حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ اس پر ہمسایوں نے غلام کو اس عجیب و غریب خط کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ بیچارہ اپنا سر پیٹنے اور رونے لگا۔ وہ ہر شخص سے کہتا تھا کہ مجھے اس مضمون کے خط کے متعلق علم ہی نہیں ہے۔ بیچارے نے اپنی بیوی کو بہت تلاش کیا اور آخرکار اس کو ڈھونڈ نکالا اور معذرت کر کے اسے راضی کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب شاہ سارا ابو نصر پہلی مرتبہ سلطان محمود کے دربار میں آیا تو بعض خوش مزاج مصاحبوں نے مندرجہ بالا واقعہ اس سے بیان کیا۔ محمود یہ قصہ سن کر مسکرا دیا اور کہا کہ جو شخص اپنے بزرگوں کا ادب نہیں کرتا، اپنی حد سے باہر قدم رکھتا ہے، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود نے بغداد کے خلیفہ القادر باللہ العباسی کے نام ایک خط لکھا جس میں یہ درج تھا کہ خراسان کا بیشتر حصہ چونکہ مملکت غزنویہ کے ماتحت ہے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ خراسان کا بقیہ حصہ جو خلافت کا محکوم ہے وہ بھی حکومت غزنی کے حوالے کر دیا جائے۔ خلیفہ بغداد نے سلطان محمود کی اس خواہش کو مجبوراً پورا کیا اور پورا خراسان سلطان محمود کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد محمود نے خلیفہ سے کہا کہ سمرقند بھی ایک فرمان کے ذریعے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ خلیفہ نے بڑے زوردار الفاظ میں انکار کیا اور محمود کو لکھا: اگر تو میری مرضی کے خلاف سمرقند کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو میں تمام دنیا کو تیرے خلاف ابھار دوں گا۔ یہ جواب پا کر محمود کو بڑا غصہ آیا اور اس نے خلیفہ کے قاصد سے کہا: میں اب جان گیا ہوں کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں 1000 کوہ پیکر ہاتھیوں سے دارالخلافت کو روند ڈالوں اور بارگاہ خلافت کا ملبہ انہی ہاتھیوں پر لاد کر غزنی لے آؤں۔ یہ جواب لے کر قاصد واپس بغداد چلا گیا اور کچھ عرصے بعد ایک خط لے کر پھر غزنی آیا۔ جس وقت خلیفہ بغداد کا یہ قاصد خط لے کر پہنچا اس وقت محمود اپنی بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ غلام ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑے تھے اور دربار کے سامنے کوہ پیکر ہاتھیوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ قاصد نے محمود کے سامنے حاضر ہو کر سربہ مہر خط پیش کیا اور کہا: خلیفہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے خط کا جواب یہ ہے۔ معاملات خارجہ کے امیر وزیر خواجہ ابو نصر نے خط کو کھولا اور دیکھا کہ اس میں بسم اللہ کے بعد چند سطور حروف مقطعات الف لام میم میں لکھے ہوئے ہیں اور ان سطروں کے بعد یہ لکھا ہے:
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ و الیہ اجمعین۔ اس عجیب و غریب خط کو پڑھ کر اور سن کر سلطان محمود اور تمام درباری بڑے حیران ہوئے اور دیر تک غور کرتے رہے کہ اس تحریر سے خلیفہ بغداد کی کیا مراد ہے، ان مقطعات سے کس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن کو ان مقطعات سے کچھ بھی تعلق تھا وہ سب پڑھی گئیں اور ان کے مفاہیم اور مطالب پر غور کیا گیا، لیکن کسی کی سمجھ میں اس خط کا مطلب نہ آیا۔ کچھ دیر بعد خواجہ ابو بکر نے، جنہیں ابھی سلطان محمود کے دربار میں کچھ زیادہ رسوخ حاصل نہ ہوا تھا، جرت کے ساتھ عرض کیا، میرا خیال ہے کہ چونکہ یہاں جناب نے خلیفہ بغداد کو کوہ پیکر ہاتھیوں سے روند ڈالنے کی دھمکی دی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ خلیفہ نے اس کے جواب میں سورہ فیل کی جانب اشارہ کیا ہو اور ان مقطعات سے الف لام میم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل مراد ہو۔ سلطان محمود نے جب یہ بات سنی تو اس کا ہوش جاتا رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ بہت رویا اور خلیفہ بغداد کے قاصد سے معافی مانگی۔ اسے بیش بہا قیمت تحائف دے کر واپس بغداد روانہ کیا اور ابو بکر کو قیمتی خلعت دے کر اپنے امیر کے گروہ میں شامل کر لیا۔ 404 ہجری میں سلطان محمود نے بلنات کے مشہور قلعے نندنا پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں راجہ آنند پال کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا لاہور کا راجہ تھا۔ جب اس راجہ کو محمود کے حملے کی اطلاع پہنچی تو اس نے محمود کا مقابلہ کرنا اپنی طاقت سے باہر پا کر چند سمجھدار اور تجربہ کار لوگوں کو سپرد قلعے کو کیا اور خود درہ کشمیر میں جا کر چھپ گیا۔ محمود نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور نقیب زنی اور قلعے کے دروازے کو کھولنے کی دوسری تجاویز پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں اس قدر تاخیر ہوئی کہ اہل قلعہ نے عاجز ہو کر ہتھیار ڈال دیے اور اپنی جان کی امان طلب کی۔ محمود نے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اپنے ایک معتمد کو اس قلعے کا حاکم مقرر کیا اور خود درہ کشمیر کی جانب روانہ ہوا۔ آنند پال کے بیٹے نے جب یہ خبر سنی تو وہ وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ محمود نے درے پر قبضہ کر لیا اور بہت سا مال غنیمت ساتھ لے کر اور بہت سے لوگوں کو مشرف با اسلام کر کے غزنی واپس آیا۔ 406 ہجری میں سلطان محمود نے کشمیر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ کشمیر کی حدود میں پہنچ کر اس نے لوہ کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ اپنی بلندی اور مضبوطی کی وجہ سے بے حد مشہور اور معروف تھا، اس لیے اس کے سر کرنے میں بڑی دیر لگی اور اس دوران میں سردی اور برف باری کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور غزنوی فوج کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ اہل قلعہ کو دارالسلطنت کشمیر سے بھی مدد پہنچ رہی تھی۔ ان وجوہ کی بنا پر محمود نے محاصرے سے دستبردار ہو کر غزنی واپس چلے جانا مناسب سمجھا۔ واپسی میں فوج غلط راستے پر پڑ جانے کی وجہ سے ایک ایسی جگہ جہاں پہنچی جہاں چاروں جانب پانی ہی پانی تھا اور سارا جنگل پانی سے بھرا ہوا تھا اور بہت سے سپاہی اس پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ ہندوستان کو تسخیر کرنے کے سلسلے میں سلطان محمود کو سب سے پہلے جو سب سے برا حادثہ پیش آیا وہ یہی تھا۔ الغرض چند دنوں کی حیرانی اور پریشانی کے بعد محمود نے اس مصیبت سے نجات پائی اور وہ بغیر کوئی کارنامہ سر انجام دیے ہوئے غزنی واپس آیا۔ اسی سال کا واقعہ ہے کہ ابو العباس مامون خوارزم شاہ نے محمود کو ایک خط لکھا جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ محمود اپنی بہن کی شادی شاہ خوارزم سے کر دے۔ محمود نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور اپنی بہن کو خوارزم شاہ کے عقد میں دے دیا۔ 407 ہجری میں سلطان محمود کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ باغیوں نے فتنہ اور فساد پیدا کر کے خوارزم شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ غزنی سے بلخ پہنچا اور وہاں سے خوارزم شاہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب سلطان محمود خوارزم کی سرحد کے قریبی علاقے حضر میں پہنچا تو اس نے اپنے ایک امیر محمد تائی نامی کو مقدمت الجہش بنا کر اپنے لشکر کے آگے روانہ کیا اور خود ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ غزنوی لشکر نے ایک جگہ قیام کیا اور جب تمام لشکری صبح کی نماز میں مشغول ہوئے تو اہل خوارزم کے سپہ سالار نے، جس کا نام خمار تاش تھا، ایک دم کمین گاہ سے نکل کر ان پر حملہ کیا اور بہت سے غزنوی لشکریوں کو تہہ تیغ کیا۔ سلطان محمود نے نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کے تمام لشکری اس کے غلامان خاص تھے۔ اس لشکر نے خمار تاش کا پیچھا کیا۔ خمار تاش گرفتار ہوا اور محمود کے سامنے لایا گیا۔ محمود اسے حراست میں لے کر ہزار اسب کے قلعے کی جانب بڑھا۔ اس قلعے کے قریب اہل خوارزم کی فوج ایک جگہ جمع ہو کر سلطان محمود کی فوج سے مارکا آرائی ہوئی۔ دونوں لشکروں میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل خوارزم کو شکست فاش ہوئی اور ان کا سپہ سالار البتگین بخاری قید ہوا۔ اس کے بعد محمود نے خوارزم کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر عباس کے قاتلوں سے ایک قصاص لیا اور اپنے امیر التون تاش کو خوارزم شاہی کا خطاب دے کر خوارزم اور آوارکند کا حکمران مقرر کیا۔ خوارزم کو فتح کرنے کے بعد محمود بلخ پہنچا اور اپنے بیٹے امیر مسعود کو ہرات کا حاکم مقرر کیا۔ نیز ابو سہل محمد بن حسین کو مسعود کا وکیل مقرر کر کے اس کے ساتھ روانہ کیا۔
محمود نے اپنے دوسرے امیر محمد کو گورگان کا حاکم بنایا اور ابو بکر کہستانی کو اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ خوارزم کی مہم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد محمود نے سردیوں کے دن بست میں گزارے تاکہ سپاہیوں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ سردیوں کی رخصت کے بعد 409 ہجری میں جبکہ موسم بہار کی آمد تھی اور آب و ہوا میں اعتدال تھا اور چاروں طرف سبزی اور شگفتگی کا دورہ تھا، محمود نے کنوج جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھ 1,00,000 لشکری اپنے خاصے کے اور 20,000 دیگر مسلمانوں میں سے جو ترکستان اور ماوراء النہر اور خراسان وغیرہ سے جہاد کی نیت سے آئے تھے، اس امر کے منتظر تھے کہ محمود سفر پر روانہ ہو۔ تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ گشتاسب سے لے کر محمود کے عہد تک کسی غیر قوم کے فرد یعنی غیر ہندوستانی نے کنوج پر حملہ کشی نہیں کی تھی۔ اس مدت کے بعد محمود پہلا شخص تھا جس نے اس مہم کا بیڑا اٹھایا۔ غزنی سے لے کر کنوج تک کا راستہ 3 مہینوں میں طے ہوتا تھا۔ راستے میں 7 بڑے بڑے دریا پڑتے تھے جنہیں عبور کرنا پڑتا تھا۔ محمود نے یہ سفر بآسانی طے کر لیا۔ جب وہ کشمیر کی حدود میں پہنچا تو والی کشمیر نے سلطان کی خدمت میں بیش بہا تحائف اور نذرانے روانہ کیے۔ محمود نے بھی اسے شاہی عنایات سے سرفراز کیا اور والی کشمیر محمود کے لشکر کا مقدمۃ الجیش بن کے ساتھ روانہ ہوا۔ سفر کی منزلیں طے کرنے کے بعد مسلمانوں کا لشکر جب کنوج پہنچا اور قلعے کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ عظیم الشان قلعہ اپنی مضبوطی اور بلندی کے لحاظ سے تمام ہندوستان میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ کنوج کے راجہ کا نام کورا تھا۔ باوجود اس کے کہ یہ راجہ اپنے وقت کا ایک زبردست فرما روا تھا، مگر مسلمانوں کے لشکر کی کثرت اور سلطان محمود کی حشمت و شوکت کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے محمود کا مقابلہ کرنے کی سکت اپنے میں نہ پائی۔ اس نے قاصد بھیج کر محمود سے اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کیا۔ چونکہ اس راجہ کی قسمت ابھی بگڑی نہ تھی، اس لیے وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے بیٹوں اور درباریوں کے ساتھ قلعے سے باہر آیا اور سلطان محمود کی خدمت میں پہنچ کر اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کیا۔ محمود نے راجہ کورا سے بڑی محبت اور نرمی کا برتاؤ کیا اور اسے اپنے حلقہ بگوشوں میں شامل کیا۔ صاحب حبیب السیر کا بیان ہے کہ محمود کی اطاعت کے ساتھ ساتھ راجہ کورا مشرف با اسلام ہو گیا۔ کنوج میں 3 روز قیام کرنے کے بعد محمود نے قلعہ میرٹھ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ جب محمود کی آمد کی خبر ہوئی تو اس قلعے کا راجہ جس کا نام ہروت تھا قلعے کو چند قابل اعتبار درباریوں کے سپرد کر کے خود کسی جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اہل قلعہ محمود کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے 2,50,000 اور 30 ہاتھی پیش کر کے جان کی امان طلب کی۔ محمود نے اس نذرانے کو قبول کیا اور ان کی جان بخش دی۔ میرٹھ کے قلعے کی فتح کے بعد محمود قلعہ مہاون کو فتح کرنے کے ارادے سے چلا جو دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے۔ اس قلعے کا حاکم راجہ گل چند کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ایک ہاتھی پر سوار ہو کر دریا پار کر کے اترنا ہی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اس کے سر پر آن پہنچی۔ یہ عالم دیکھ کر گل چند نے پہلے تو خنجر سے اپنی بیوی اور بیٹے کے سر کاٹ ڈالے اور بعد میں یہی خنجر اپنے پیٹ میں گونپ دیا۔ اس قلعے سے بہت سا مال اور اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگا جس کی تفصیل بیان کرنا ناممکن ہے۔ دیگر اشیاء کے ساتھ 80 کوہ پیکر ہاتھی بھی ملے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد محمود نے متھرا کی جانب توجہ کی۔ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ اس قلعے میں متھرا نامی کا ایک شہر آباد ہے جو سری کرشن کی جنم بھومی ہے۔ چونکہ ہندوؤں کے نزدیک کرشن خدا کے اوتار ہیں، اس لیے متھرا کی دولت اور یہاں کی آبادی اپنی مثال آپ ہے۔ اس شہر میں ایسی عجیب و غریب اشیاء موجود ہیں کہ جو نہ صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ محمود نے جب متھرا پر حملہ کیا تو باوجود اس کے کہ یہ شہر راجہ دلی کے زیر نگی تھا، کوئی بھی محمود کے مقابلے میں نہ آیا، لہٰذا وہ بغیر کسی روک ٹوک کے متھرا پر قابض ہو گیا اور اس نے دل کھول کر اس شہر کو تاراج اور برباد کیا۔ بہت سے بت خانوں کو جو شہر اور اس کے گرد و پیش میں واقع تھے توڑا اور جلایا اور ان سے بے شمار زر و جواہر حاصل کیا۔ متھرا کی بلند عمارتوں اور مندروں کو دیکھ کر محمود بہت حیران ہوا اور اس کی حیرت کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے اس فتح کے بعد غزنی کے بعض امیروں کو لکھا۔ اس خط میں محمود نے متھرا کی تعریفیں ان الفاظ میں کی: اس شہر میں 1000 بلند ترین محل ہیں جن میں سے زیادہ تر سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں اور مندر تو اتنی تعداد میں ہیں کہ میں انہیں توڑتے توڑتے تھک گیا ہوں، لہٰذا ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس قسم کی عمارت بنانا چاہے تو ممکن ہے کہ 1,00,000 اشرفیاں صرف کرنے کے بعد 200 سال کے عرصے میں بہت ہی مشاق اور ماہر معماروں کے ہاتھوں اس کام کو انجام دیا جا سکے۔
مورخین کا بیان ہے کہ بے شمار مال و دولت کے علاوہ 5 سونے کے بنے ہوئے بت بھی تھے جن کی آنکھوں میں یاقوت جڑے ہوئے تھے اور ان کی قیمت 50,000 زر سرخ تجویز کی گئی تھی۔ ان بتوں میں سے ایک بت میں ارزکی یاقوت کا بھی ایک ٹکڑا جڑا ہوا تھا جس کا وزن 400 مشکال تھا۔ جب یہ بت پاش کیا گیا تو 98,300 مشکال سونا اس میں سے برآمد ہوا۔ ان 5 سونے کے بتوں کے علاوہ 100 بت اور تھے جن میں چھوٹے بھی تھے اور بڑے بھی، اور جو سب کے سب چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو توڑ کر جو چاندی حاصل کی گئی وہ اتنی زیادہ تھی کہ 100 اونٹوں پر لاد دی گئی۔ اس بت شکنی کے بعد سلطان محمود نے متھرا کی مشہور عمارتوں کو نظر آتش کیا اور 20 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوا۔ محرخ خلفی کا بیان ہے کہ اثناء راہ میں محمود نے یہ سنا کہ متھرا کے قریب ہی دریا کے کنارے 7 قلعے آباد ہیں جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی محمود نے ان قلعوں کا رخ کیا اور جب ان قلعوں کے حاکم نے محمود کی آمد کی خبر سنی تو وہ بدحواس ہو کر بھاگ گیا۔ محمود نے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ محمود نے ان قلعوں میں ان بت خانوں کو بھی دیکھا جن کی بنا 4000 سال قبل پڑی تھی۔ ان بت خانوں کو محمود نے خوب لوٹا اور ان کے تمام مال و اسباب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان قلعوں کی فتح کے بعد محمود کے لشکر نے قلعہ منج کا رخ کیا۔ یہ قلعہ سپاہیوں، بہادر سپاہیوں اور ہر طرح کی ضروریات کے سامان سے پر تھا۔ محمود نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور 15 روز تک قلعہ کشائی کی تدبیریں عمل میں لاتا رہا۔ اس دوران میں سلطان محمود نے قلعے کا محاصرہ بڑی سختی سے کر کے آمد و رفت کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ جب اہل قلعہ کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان قلعہ فتح کیے بغیر نہ رہیں گے تو ان میں سے بہتوں نے قلعے سے اتر کر اپنی جانیں اپنے ہاتھوں تلف کر دی۔ کچھ نے اپنے بال بچوں سمیت اپنے آپ کو نظر آتش کر کے ہلاک کر لیا اور جو لوگ باقی بچے وہ قلعے کا دروازہ کھول کر خنجر بکف باہر نکل آئے۔ انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا اور سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک ہوئے۔ محمود نے اس قلعے کے تمام مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد محمود نے قلعہ چند پال کا رخ کیا۔ راجہ چند پال نے یہ دیکھ کر کے مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ابس اور مشکل ہے راہ فرار اختیار کی۔ وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں اور بیش قیمت جواہرات وغیرہ لے کر قریب کی پہاڑیوں میں جا چھپا۔ محمود نے اس قلعے کے بقیہ مال و اسباب پر بھی قبضہ کر لیا۔ قلعہ چند پال کی فتح کے بعد محمود نے قریب ہی کے ایک مغرور اور سرکش راجہ چند رائے سے 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند رائے نے بھی چند پال ہی کی تقلید کی اور اپنے اہل و عیال کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ چند پال کے پاس ایک نہایت ہی طاقتور اور کوہ پیکر ہاتھی تھا جو پورے ہندوستان میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ محمود نے اس ہاتھی کو خریدنے کے لیے بارہا کوششیں کی تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ چند رائے کے فرار کے بعد وہ ہاتھی اتفاق سے ایک رات بغیر فیل بان کے اپنے تھان سے بھاگا اور محمود کے خیمے کے پردے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ محمود کے چوبدوں نے بغیر کسی زحمت کے اس ہاتھی کو پکڑ لیا اور محمود کے سامنے پیش کیا۔ محمود اس ہاتھی کو یوں اچانک اپنے قبضے میں دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ چونکہ یہ ہاتھی بغیر کسی قسم کی محنت اور معاوضے کے محض تائید خداوندی سے ملا تھا، لہٰذا محمود نے اس خوشی میں بہت بڑا جشن منایا اور اس ہاتھی کا نام خداداد رکھا اور اسے اپنے ہمراہ غزنی لے آیا۔ جب سلطان محمود اپنے دارالسلطنت غزنی پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ اس تمام مال غنیمت کی فہرست تیار کی جائے اور قیمت کا اندازہ لگایا جائے جو اس سفر میں ہاتھ لگا ہے۔ فوراً اس حکم شاہی کی تعمیل کی گئی۔ حساب کرنے سے معلوم ہوا کہ اس سفر میں 20,000 اشرفیاں اور کئی لاکھ روپے، 50,000 لونڈی غلام اور 350 ہاتھی اور دوسرے بیش قیمتی اشیاء سلطان محمود کے ہاتھ میں آئی ہے۔ محمود کا سفر چونکہ بڑا کامیاب رہا تھا اور اسے متعدد فتوحات نصیب ہوئی تھی، اس لیے اس نے حکم دیا کہ اس نعمت خداوندی کے شکریہ کے طور پر غزنی میں ایک جامع مسجد تعمیر کی جائے۔ اس عمارت کو سنگ مرمر سے بنایا جائے اور دیگر بیش قیمت اور گراں قدر پتھر، مربع، مسدس، مسمن اور ہر صورت کے تراش کو اس عمارت میں نصب کیا جائے تاکہ دیکھنے والے عمارت کی خوبصورتی اور متانت سے متاثر ہوں اور صاحب عمارت کی ہمت و عالی کی داد دیں۔ جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو سلطان محمود نے اس کو بڑے سلیقے سے آراستہ کیا۔ روشنی کی کثرت اور آرائش کی خوبی کی وجہ سے لوگ اس مسجد کو عروس فلک کہنے لگے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی سلطان محمود نے ایک عالی شان مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مدرسے کے کتب خانے میں نایاب اور اعلیٰ کتب جمع کی۔ مسجد اور مدرسے کے اخراجات کے لیے بہت سے دیہات وقف کر دیے تاکہ طلباء اور مدرسین اور دیگر عملے کی ضروریات پوری ہو سکے۔
محمود کا مسجد اور مدرسے کو تعمیر کروانا امیروں اور اراکان سلطنت کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا اور انہوں نے اپنے بادشاہ کی تقلید کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مختصر سے عرصے میں غزنی میں بے شمار مسجدیں اور درسگاہیں اور سرائیں اور خانقاہیں تعمیر ہو گئیں۔ سفر کنوج میں سلطان محمود کے ہاتھ جہاں بہت سے قیمتی اور بیش بہا نوادرات آئے تھے، وہیں ایک عجیب و غریب مرغ بھی تھا جو اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے قمری سے مشابہ تھا۔ اس مرغ کی یہ خاصیت تھی کہ جس جگہ موجود ہوتا اگر وہاں کوئی زہر آلود کھانا لایا جاتا تو اس پر اضطراب کی حالت طاری ہو جاتی اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگتے۔ اس عجیب و غریب پرندے کو سلطان محمود نے چند دیگر گراں قدر تحائف کے ساتھ خلیفہ القادر باللہ عباسی کے پاس روانہ کیا۔ اس مرغ کے علاوہ ایک عجیب و غریب پتھر بھی محمود کو ملا۔ اس پتھر کی یہ خاصیت تھی کہ اگر کسی شخص کے جسم میں کوئی زہر ہوتا اور وہ کتنا ہی کاری کیوں نہ ہوتا، اگر اس پتھر کو گھس کر اس پر لگایا جاتا تو وہ زخم فوراً منمل ہو جاتا۔ سلطان محمود نے 410 ہجری میں ایک فتح نامہ جس میں اس کے ہندوستان کی فتوحات کی تفصیل درج تھی خلیفہ بغداد کی خدمت میں ارسال کیا۔ جب یہ فتح نامہ خلیفہ کو ملا تو اس نے اسی وقت ایک بہت بڑی محفل اس غرض سے منعقد کی کہ یہ فتح نامہ بندوں کو برسر ممبر پڑھ کر سنایا جائے۔ لوگوں نے جب اس فتح نامے کو سنا تو بے اختیار خداوند باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کفر و ظلمت کی تباہی و تاراجی پر مسرت کا اظہار کیا۔ نیز سلطان محمود کی جرت و ہمت پر آفرین کی اور خدا سے دعا کی کہ آئندہ بھی اس کو فتح و کامرانی نصیب ہو۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ جس روز یہ محفل منعقد ہوئی اس دن بغداد کا ہر فرد انتہائی خوش تھا اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آج کا دن بھی گویا عید ہی کا دن ہے۔ تمام لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ عرب، عجم، روم اور شام میں جو کارنامے صحابہ کرام نے سر انجام دیے وہی ہندوستان میں سلطان محمود کی ذات سے ظہور میں آئے تھے، جن کی وجہ سے محمود نے دین و دنیا دونوں جگہ سعادت حاصل کی۔ 412 ہجری کا واقعہ ہے کہ علماء اور زاہدوں کے ایک گروہ نے سلطان محمود کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ ہر سال ہندوستان جا کر تو کفار سے مارکہ آرائی کرتے ہیں اور وہاں مذہب اسلام کی ترویج اور اشاعت کا مقدس فریضہ انجام دیتے ہیں، لیکن آپ نے اب تک بیت اللہ کے راستے پر نظر نہیں کی۔ ایک مدت سے کعبے کا راستہ بدویوں اور کرامتیوں کی راہزنی کی وجہ سے بند پڑا ہوا ہے اور مسلمان لوٹ مار کی وجہ سے حج کے ثواب سے محروم ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ خلافت عباسی میں اب اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ اس مقدس راستے کو ان رہزنوں سے پاک اور صاف کرے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ ہی اس سلسلے میں کوئی اقدام فرمائیں۔ سلطان محمود نے اس التجا کو قبول کیا اور اپنے سلطنت کے قاضی القضاء ابو محمد ناصحی کو حاجیوں کے ایک قافلے کا امیر مقرر کیا اور بدویوں کو لوٹ مار سے باز رکھنے کے لیے 30,000 اشرفیاں ابو محمد ناصحی کے سپرد کی اور قافلے کو مکہ کی جانب روانہ کیا۔ اس قافلے کے ساتھ غزنی کے بہت سے امیر اور سردار بھی حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ دنوں بعد یہ قافلہ مختلف منزلیں طے کرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچا اور فید نامی ایک مقام پر قیام کیا۔ بدویوں نے معمول کے مطابق اس سے قافلے کو لوٹنا چاہا۔ ابو محمد ناصحی نے بدویوں سے صلح کرنی چاہیے اور 5,000 اشرفیاں ان کے پاس بھجوائیں تاکہ وہ اہل قافلہ کو ذکر نہ کریں، لیکن بدویوں کے سردار حماد بن علی نے صلح کرنے سے انکار کیا اور اپنے ساتھیوں کو لوٹ مار کا حکم دیا۔ جب بدویوں نے قافلے پر چھاپا مارا تو اہل قافلہ نے انہیں منتشر کرنے کے لیے تیر چلانا شروع کر دیے۔ اتفاق سے ایک ترکی غلام جو ماہر تیر انداز تھا کا تیر بدویوں کے سردار حماد بن علی کے سر پر لگا اور وہ اس کے صدمے کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے گر پڑا۔ بدویوں نے فوراً اس کو اٹھایا اور اہل قافلہ کے سامنے سے بھاگ گئے۔ اس حادثے کے بعد ابو محمد ناصحی اپنے قافلے کے راستے کی تمام مشکلات کو جھیلتے ہوئے کعبے تک پہنچے اور حج کرنے کے بعد صحیح و سلامت غزنی واپس آئے۔ اسی سال یعنی 412 ہجری میں سلطان محمود کو معلوم ہوا کہ ہندوستان کے لوگ کنوج کے راجہ کورا کے خلاف ہو گئے ہیں اور چاروں طرف سے اس پر لعنت و ملامت کی جا رہی ہے۔ یہ مخالفت اس حد تک بڑھی کہ کالنجر کے راجہ نندا نے کنوج پر اس وقت حملہ کر دیا کہ کورا نے سلطان محمود کی اطاعت کیوں قبول کی۔ اس حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ راجہ کورا قتل کر دیا گیا۔ محمود کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کثیر لشکر فراہم کیا اور بہت سے ساز و سامان کے ساتھ راجہ نندا سے انتقام لینے کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلمانوں کا لشکر جب دریائے جمنا کے کنارے پر پہنچا تو راجہ نند پال کا بیٹا جو کئی بار محمود سے شکست کھا چکا تھا راجہ نندا کی مدد کے لیے محمود کے راستے میں حائل ہوا۔ اس زمانے میں دریائے جمنا میں پانی بہت چڑھا ہوا تھا اور وہ بہت گہرا تھا، اس لیے محمود کے لشکر
کے لیے دریا کو پار کرنا بہت مشکل ہو گیا اور ہر شخص دریا کے پار کرنے کے سلسلے میں پس و پیش کر رہا تھا۔ اتفاق سے محمود کے 8 خاصے کے غلام ہمت کر کے دریا کے پار اتر گئے اور ہندوؤں کے لشکر سے جا ملے اور اسے اپنے حملے سے تتر بتر کر دیا۔ آنند پال کا بیٹا اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ گیا۔ یہ 8 غلام ہندی لشکر کو شکست دینے کے بعد ایک قریبی شہر میں داخل ہو گئے اور خوب جی کھول کر انہوں نے اس شہر کو لوٹا اور وہاں کے مندروں کو مسمار کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ صرف 8 آدمیوں نے کس طرح اتنے بڑے لشکر کو شکست دی۔ اس شبے کو یوں دور کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ 8 اسکاش سلطانی لشکر کے 8 امیر ہوں اور ہر ایک اپنے ساتھ لشکر کے ساتھ دریا کے پار اتر کر ہندوؤں سے مارکا آرا ہوا ہو۔ آنند پال کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کی فوج نندا کی طرف بڑھی۔ کالنجر پہنچ کر محمود کو معلوم ہوا کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے اور وہ 36,000 سواروں اور 45,000 پیادوں اور 640 ہاتھیوں پر مشتمل ہے۔ محمود نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر ہندوؤں کے لشکر کا معائنہ کیا اور ان کی کثرت کو دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے آگے بڑھنے سے پریشان ہوا، لیکن اس نے اپنا حوصلہ پست نہ کیا اور اپنے سر کو بارگاہ خداوندی میں جھکا کر بڑے خشوع و خضوع سے فتح کی دعا مانگی۔ محمود کا لشکر جس روز کالنجر پہنچا اس نے فتح کی دعا مانگی۔ اسی رات نندا کے دل میں محمود کا کچھ خوف ایسا بیٹھا کہ وہ اپنا تمام مال و اسباب چھوڑ کر راتوں رات میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ صبح کو جب محمود نے یہ خبر سنی تو وہ ہندوؤں کے لشکر میں آیا اور آس پاس کی تمام کمین گاہوں کو دیکھ کر ہندوؤں کی طرف سے پورا اطمینان حاصل کر لیا۔ جب اسے اس بات کا کامل یقین ہو گیا کہ دشمن کی قوت ختم ہو چکی ہے تو اس نے خوب دل کھول کر غارت گری کا بازار گرم کیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت اس قدر آیا کہ اس کی تفصیل بیان سے باہر ہے۔ کالنجر کے قریب ایک جنگل سے مسلمان لشکریوں نے 580 ہاتھی پکڑے۔ محمود چونکہ پنجاب اور دوسرے علاقوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہ تھا، اس لیے اس نے اس قدر فتح پر اکتفا کیا اور غزنی واپس چلا گیا۔ کالنجر کی فتح کے بعد محمود کو معلوم ہوا کہ ابھی تک کیرات اور ناردین کے باشندے بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں اور باوجود اسلامی فتوحات کی کثرت کے انہوں نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا، نیز خود سری بھی ان میں بدرجات موجود ہے۔ یہ سنتے ہی محمود نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور ساروں، بڑھئیوں اور سنگ تراشوں کی ایک بڑی جماعت کے لشکر کے ہمراہ لے کر کیرات اور ناردین کی جانب روانہ ہوا۔ محمود نے پہلے تو کیرات پر حملہ کیا۔ کیرات اپنی آب و ہوا کی وجہ سے ایک سرد مقام ہے جو ہندوستان اور ترکستان کے درمیان واقع ہے۔ یہ مقام اپنے سبزہ زاروں اور پھلوں کے باغوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ اس شہر کے حاکم نے اپنی رعایا کے مذہب اسلام قبول کیا، اس لیے محمود کو اس فتح کرنے میں کچھ زیادہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ کیرات کی فتح کے بعد سلطان محمود نے خود تو وہیں قیام کیا اور حاجب علی بن ارسلان جاذب کو ناردین کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ اس نے ناردین کو فتح کیا اور بہت سی لونڈیوں اور غلاموں اور مال و دولت پر قابض ہوا۔ جب حاجب علی بن ارسلان جاذب نے ناردین کے سب سے بڑے مندر کو مسمار کیا تو عمارت کے ایک حصے سے ایک روپہلا منکش پتھر برآمد ہوا، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اس مندر کی تعمیر کو 40,000 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ محمود نے جب ناردین کی فتح کی خبر سنی تو وہ خود وہاں پہنچا اور اس شہر میں ایک مستحکم قلعہ تعمیر کروایا اور اس مقام کی حکومت اس نے علی بن قدر سلجوقی کو سونپی اور خود غزنی واپس آیا۔ 412 ہجری میں سلطان محمود نے اپنے عنان فتح کو کشمیر کی طرف موڑا اور نوحے کشمیر میں پہنچ کر لوہے کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 مہینے تک رہا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا، اس لیے محمود اپنی تمام کوششوں کے باوجود اسے فتح نہ کر سکا۔ یہ عالم دیکھ کر اس نے لوہ کوٹ کی تسخیر کا خیال ترک کیا اور لاہور کی جانب چل پڑا۔ لاہور پہنچنے کے بعد اس نے خود تو شہر ہی میں قیام کیا، لیکن اپنی فوج کو متعدد حصوں میں تقسیم کر کے شہر کے مختلف حصوں میں غارت گری کرنے میں مصروف ہوا۔ سپاہیوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خوب جی کھول کر شہر اور اس کے آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں کو لوٹا اور بے شمار مال غنیمت لے کر سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنند پال کا بیٹا جو لاہور کا راجہ تھا بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ سلطان محمود کے لشکر کا مقابلہ کرتا، لہٰذا وہ کمزور اور ضعیف راجہ اجمیر کی طرف بھاگ گیا اور وہاں کے راجہ کے سائے میں پناہ لی۔ سلطان محمود نے لاہور پر قبضہ کر کے اسے اپنے قابل اعتماد امیر کے سپرد کیا اور پنجاب کے دوسرے مقبوضات کی حکومتیں بھی قابل اور دیانتدار عاملوں کے سپرد کر کے ملک گیری کے اصولوں اور قوانین کے پیش نظر غارت گری اور لوٹ مار سے ہاتھ کھینچ لیا۔
لاہور میں اس نے ایک بہت بڑا لشکر متعین کیا اور اس ملک کے تمام حصوں میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرانے کے بعد اس نے موسم بہار کی ابتدا میں غزنی کو واپسی کے لیے اپنا رخت سفر باندھا۔ 413 ہجری میں سلطان محمود نے ایک بار پھر راجہ نندا کے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں جب وہ قلعہ گوالیار کے قریب پہنچا تو تما نے اس کو اس قلعے کے محاصرے کرنے پر مجبور کر دیا، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ جب محاصرے کو 4 دن گزر گئے تو اس قلعے کے راجہ نے اس شرط پر محمود سے صلح کر لی کہ وہ 35 ہاتھی محمود کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرے گا۔ محمود نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور صلح کر لی۔ گوالیار کے راجہ سے صلح کرنے کے بعد سلطان محمود راجہ نندا کے ملک یعنی کالنجر پہنچا۔ راجہ نندا بھی 300 ہاتھیوں کی پیشکش پر صلح کی درخواست کی۔ محمود نے اس درخواست کو قبول کیا اور اس سے وعدے کے مطابق 300 ہاتھی طلب کیے۔ راجہ نندا نے محمود کے لشکر کے امتحان لینے کی غرض سے 300 مست ہاتھی بغیر فیلبانوں کے قلعے سے باہر نکال کر جنگل میں چھوڑ دیے۔ محمود نے اپنے ترک لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ ان ہاتھیوں کو پکڑ کر ان پر سوار ہو جائیں۔ ان لشکریوں نے فوراً ہی شاہی حکم کی تعمیل کی۔ راجہ نندا اور اس کے ساتھی مسلمانوں کی یہ جرت اور دلیری دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے۔ راجہ نندا نے محمود کی تعریف میں ہندی زبان میں ایک شعر لکھ کر اس کے پاس بھیجا۔ سلطان محمود نے مشہور ہندوستانی، عربی اور اجمی شعراء کو جو اس کے دربار میں ملازم تھے یہ شعر سنایا۔ سب نے اس شعر کو بہت پسند کیا اور دل کھول کر اس کی تعریف کی۔ اس شعر کی خوبی اور لطافت سے متاثر ہو کر سلطان محمود نے راجہ نندا کے پاس 15 قلعوں کا فرمان بھیجا جس میں کالنجر کا قلعہ بھی شامل تھا۔ راجہ نے اس فرمان کے شکریہ کے طور پر بہت سے بیش قیمت جواہرات اور دوسری گراں قدر اشیاء سلطان محمود کی خدمت میں پیش کی۔ راجہ نندا کے اس خلوص سے سلطان محمود بہت خوش ہوا اور اس سے کسی قسم کا تعرض کیے بغیر اپنے دارالسلطنت غزنی کو واپس لوٹ آیا۔ 415 ہجری میں سلطان محمود نے اپنی فوج کی جانچ پڑتال کی۔ حساب کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کے سپاہ کے علاوہ جو مملکت کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی ہے، سلطان کے پاس 54,000 سوار اور 300 ہاتھی ہیں۔ محمود نے اس فوج کو مرتب کیا اور بلخ کی جانب روانہ ہوا۔ اس زمانے میں ماوراء نہر کے باشندے علی تگین کے ظلم و استبداد سے تنگ آ کر فریاد و فغاں کر رہے تھے، اس لیے جو ہی سلطان محمود کی فوج دریائے جیہون کے پار اتری اور ماوراء نہر کے تمام نامی گرامی امراء اور رؤسا سلطان محمود کے استقبال کے لیے آئے اور ہر شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق بارگاہ سلطانی میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ یوسف قدر خان بھی جو سارے ترکستان کا فرمانروا تھا محمود کے استقبال کے لیے آیا اور بڑے خلوص اور محبت سے ملا۔ محمود بھی اس سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوا اور اس کی خاطر تواضع اور مہمانداری میں کئی روز تک جشن مسرت منایا۔ الغرض یہ دونوں حکمران ایک دوسرے سے بڑے خلوص سے ملاقات کرنے اور تحفے تحائف پیش کرنے کے بعد رخصت ہوئے۔ علی تگین کو جب سلطان محمود کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ ڈر کے مارے اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ محمود نے اپنے چند قابل اعتبار آدمی اس کے پیچھے روانہ کیے جنہوں نے اسے گرفتار کر کے بارگاہ سلطانی میں پیش کیا۔ سلطان محمود نے علی تگین کو پابہ زنجیر کر کے ہندوستان کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور خود غزنی واپس آ گیا۔ 415 ہجری میں محمود کو اس کے چند قابل اعتبار لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح بدن سے جدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور سومنات ہر روح کو اس کے اعمال اور کردار کے مطابق نیا جسم عطا کرتا ہے۔ ہندوؤں کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ دریا کا اتار چڑھاؤ اصل میں سومنات کی عبادت ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ محمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہندوؤں کے خیال میں وہ بت جنہیں محمود نے پاش کیا ہے ایسے بت تھے جن سے سومنات ناراض تھا، اسی لیے اس نے ان بتوں کی طرفداری نہیں کی، ورنہ اس میں اس قدر قوت ہے کہ وہ جسے چاہے ایک لمحے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ محمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ برہمنوں کے اعتقاد کے مطابق سومنات بادشاہ ہے اور باقی تمام بت اس کے دربان اور مصاحب ہیں۔ محمود نے جب یہ بے معنی افسانے سنے تو اس کے دل میں جہاد کا شوق ابھر آیا۔ اس نے سومنات کو فتح کرنے اور وہاں کے بت پرستوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے پیش نظر سلطان محمود نے اپنا خاص لشکر تیار کیا اور تقریباً 30,000 سپاہیوں کو ساتھ لیا جو ترکستان وغیرہ سے جہاد کی غرض سے آئے تھے اور 20 شعبان 415 ہجری کو سومنات کی جانب چل دیا۔ اس زمانے میں سومنات ایک بہت بڑا شہر تھا اور یہ دریائے عمان کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ شہر اپنے عظیم الشان بت کی وجہ سے تمام برہمنوں اور غیر مسلموں کے نزدیک کعبے کی سی اہمیت رکھتا تھا۔
بعض تواریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند غیر مسلم ایک بہت بڑا بت اور خانہ کعبہ سے ہندوستان میں لائے تھے۔ اس بت کا نام سومناتھ تھا اور اسے اس جگہ نسب کیا گیا، لہٰذا اس مقام کا نام بھی اس بت کی مناسبت پر سومناتھ رکھا گیا۔ لیکن برہمنوں کو ان کتابوں سے جو اسلام کے ظہور سے کئی ہزار سال پہلے تصنیف کی گئی تھی معلوم ہوتا ہے کہ متذکرہ روایت غلط ہے، اور ان کتابوں کے بیان کے مطابق کہ یہ بت سری کرشن کے زمانے سے تمام برہمنوں کا معبود ہے، اور برہمنوں کے قول کے مطابق سری کرشن نے اسی جگہ دنیا اور اہل دنیا سے روپوشی اختیار کی۔ رمضان المبارک 415 ہجری کے وسط میں سلطان محمود ماں اپنے لشکر کے ملتان پہنچا۔ یہاں سے آگے راستے میں ایک خشک اور بے آب و گیاہ جنگل پڑتا ہے، اس لیے سلطان نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ چند دنوں کا پانی اور غلہ رکھ لیں۔ اس کے علاوہ خود اس نے 20,000 اونٹوں پر غلہ اور پانی رکھ کر لشکر کو آگے جانے کا حکم دیا۔ جب اس خطرناک جنگل کا سفر تمام ہو گیا تو محمودی لشکر اجمیر کی سرحد پر جا پہنچا۔ اجمیر کا راجہ محمود کی آمد کی خبر سن کر روپوش ہو گیا، اس لیے حسب معمول سلطانی لشکر نے جی کھول کر اس شہر کو تاراج کیا، لیکن اجمیر کے قلعے کو تسخیر کرنے کی کوشش میں وقت صرف نہ کیا گیا، کیونکہ محمود کا ارادہ سومناتھ کو فتح کرنے کا تھا، لہٰذا یہاں سے لشکر آگے بڑھ گیا۔ راستے میں سلطان محمود کو چند اور قلعے ملے، اگرچہ ان قلعوں میں بہادر سپاہی بھی تھے اور سامان جنگ کی بھی فراوانی تھی، لیکن محمود کے سر پر خدا کی رحمت کچھ اس طرح سایہ کیے ہوئے تھی کہ ان قلعوں میں بسنے والوں نے بجائے جنگ کرنے کے محمود کے خوف سے اپنے قلعے تمام مال و اسباب محمود کے سپرد کر دیے۔ ان قلعوں سے فرصت حاصل کرنے کے بعد محمود نہر والا میں، جسے پٹن گجرات بھی کہا جاتا ہے، پہنچا۔ اس شہر کے تمام باشندے سلطان محمود کے خوف سے شہر خالی کر کے کہیں اور جا چکے تھے، لہٰذا محمود کے حکم سے اس شہر کا تمام غلہ اپنے ساتھ لاد لیا گیا۔ اس کے بعد لشکر نے بڑی تیز رفتاری سے سفر طے کیا اور سومناتھ کے قریب جا پہنچا۔ جب مسلمانوں کا لشکر سومناتھ کے قریب دریا کے کنارے پر پہنچا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ سومناتھ کا قلعہ بہت ہی بلند اور دریا کا پانی قلعے کی فصیل تک پہنچا ہوا ہے۔ اہل سومناتھ قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کو دیکھ رہے تھے اور چلا چلا کر مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے، ہمارا معبود سومناتھ خود تم کو یہاں کھینچ کر لایا ہے تاکہ ایک ساتھ ہی تم سب کو تباہ و برباد کر دے، اور اس صورت سے تم سے ان بتوں کا بدلہ لے جنہیں تم نے پاش کیا ہے۔ مسلمانوں کے زبردست لشکر نے اپنی باہمت اور دلیر بادشاہ سلطان محمود کے حکم سے پیش قدمی کی اور قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ کر مار کا آرائی شروع کر دی۔ ہندوؤں نے جب مسلمانوں کی یہ ہمت اور اولو العزمی دیکھی تو وہ تیروں کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے قلعے کی دیوار سے نیچے قلعے کے اندر اتر گئے اور مندر میں جا کر سومناتھ سے فتح کی دعائیں مانگنے لگے۔ مسلمان بہت سی سیڑھیاں لگا کر قلعے کے ایک حصے پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کا نعرہ مارا۔ اس دن صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی رہی۔ جب رات کے آثار نمایاں ہوئے اور چاروں جانب اندھیرا چھانے لگا تو اسلامی لشکر اپنی قیام گاہ کی جانب واپس آیا۔ دوسرے روز صبح ہوئی تو پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور تیروں کی بوچھاڑ اور نیزوں کی ضربوں سے ہندوؤں کو قلعے کے اس حصے سے پسپا کر دیا اور گزشتہ دن کی طرح سیڑھیاں لگا کر قلعے کے چاروں طرف سے اہل قلعہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ عالم دیکھ کر اہل سومناتھ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور سومناتھ کے بت سے بغل گیر ہو کر ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگے۔ مارو مارو کی آوازیں لگاتے ہوئے وہ اس قدر لڑے کہ ایک ایک کر کے تقریباً سبھی ہلاک ہو گئے۔ تیسرے روز ہندوؤں کے وہ لشکر جو قلعے کے آس پاس جمع تھے اہل قلعہ کی مدد کے لیے مسلمانوں کے سامنے آئے۔ محمود نے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو قلعہ کے محاصرے سے واپس بلایا اور اسے ساتھ لے کر اس بیرونی لشکر سے نبرد آزما ہوا۔ طرفین میں زبردست مارکہ آرائی ہوئی اور اس میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگی۔ یہ عالم دیکھ کر دیکھنے والوں کے دل لرز اٹھے۔ پرم دیو اور وابشلیم کے لشکروں کے یکے بعد دیگرے آ جانے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدانی جنگ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ محمود کو جب اس بات کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو کر ایک گوشے میں آیا اور حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی مقدس عباد کو ہاتھ میں لے کر سجدے میں گر گیا اور بڑے ہی خلوص کے ساتھ اس نے خداوند تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی اور اپنے لشکر میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس نے ہندوؤں پر ایک زبردست حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ اس مارکے میں تقریباً 5,000 سومناتی قتل ہوئے اور باقی ماندہ لشکر اور پجاری جن کی تعداد 4,000 تھی اپنی جان بچا کر دریا کی جانب بھاگے اور کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیپ کی جانب روانہ ہوئے تاکہ وہاں جا کر پناہ لے۔ محمود نے پہلے ہی ان فرariوں کا انتظام کر رکھا تھا اور کشتیوں میں مسلمان لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستے بٹھا کر ان کشتیوں کو دریا میں چھوڑ رکھا تھا تاکہ وہ بھاگنے والوں
کا راستہ روکیں। لہٰذا جس وقت ہندو کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیپ کی جانب روانہ ہوئے، اسی وقت مسلمان لشکریوں نے ان پر حملہ کر کے ان کی کشتیوں کو غرق آب کر دیا۔ جب ہندوؤں کی طرف سے پوری طرح اطمینان حاصل ہو گیا تو سلطان محمود اپنے بیٹوں اور معززین سلطنت کو ساتھ لے کر قلعے میں داخل ہوا اور قلعے کے ہر حصے کو بغور دیکھنے لگا۔ عمارت کو دیکھنے کے بعد سلطان محمود ایک اندرونی راستے کے ذریعے بت خانے میں پہنچا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ بت خانہ اپنے طول و عرض کے لحاظ سے اچھا خاصا بڑا ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس کی چھت 56 ستونوں پر قائم ہے۔ بت خانے میں سومنات رکھا ہوا تھا۔ اس بت کی لمبائی 5 گز تھی، جس میں سے 2 گز زمین کے اندر گڑا ہوا تھا اور 3 گز اوپر نظر آتا تھا۔ یہ بت پتھر کا بنا ہوا تھا۔ جب محمود کی نظر اس بت پر پڑی تو اس کی اسلامی غیرت کے جوش نے شدت اختیار کی، لہٰذا اس نے گز سے جو اس کے ہاتھ میں تھا ایک کاری ضرب لگائی اور اس بت کا منہ توڑ دیا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس بت میں سے پتھر کے 2 ٹکڑے کاٹ کر علیحدہ کیے جائیں اور غزنی بھجوائے جائیں، اور ان میں سے ایک ٹکڑا جامع مسجد کے دروازے پر اور دوسرا ایوان سلطنت کے صحن میں رکھا جائے، اور اس کے علاوہ سومنات کے بت سے 2 اور ٹکڑے علیحدہ کیے گئے اور مکے اور مدینے بھیجے گئے تاکہ عام راستے میں رکھ دیا جائے اور لوگ انہیں دیکھ کر سلطان محمود کی ہمت اور جرت کی داد دے۔ تاریخ میں یہ واقعہ پوری صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت سلطان محمود نے سومنات کے بت کو پاش کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت برہمنوں کے طبقے نے معززین سلطنت کے توسط سے سلطان سے درخواست کی کہ اس بت کو نہ توڑا جائے اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہندوؤں نے اس کے عوض دولت کی ایک بہت بڑی مقدار دینے کا وعدہ کیا۔ معززین سلطنت نے ہندوؤں کی اس درخواست کو سلطان تک پہنچاتے وقت یہ خیال ظاہر کیا کہ اس درخواست کو قبول کر لینے میں ہمارا فائدہ ہے۔ بت کو توڑ ڈالنے سے نہ تو بت پرستی کی رسم اس شہر سے مٹ سکتی ہے اور نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس بت کو نہ توڑنے کے معاوضے میں کوئی معقول رقم قبول کر لیں تو اس سے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے جواب میں سلطان محمود نے ان سے کہا، تم جو کہتے ہو وہ صحیح ہے، لیکن اگر تمہارے کہنے پر چلوں گا تو میرے بعد دنیا میں مجھے محمود بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، اور اگر میں اس بت کو پاش کر دوں گا تو مجھے محمود بت شکن کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ مجھے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن پکارا جائے، نہ کہ محمود بت فروش۔ محمود کی نیک نیتی اس وقت رنگ لائی جس وقت اس بت کو توڑا گیا تو اس کے پیٹ میں سے ان گنت اور بیش قیمت جواہر اور اعلیٰ درجے کے موتی نکلے۔ ان سب جواہرات کی قیمت برہمنوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھی۔ حبیب السیر لکھتا ہے کہ تمام مورخین اس امر سے متفق ہیں کہ سومنات اس مخصوص بت کا نام ہے جسے ہندوستان کے تمام باشندے بتوں کا سردار مانتے ہیں، لیکن حضرت شیخ فرید الدین اتار کے قول کے روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لفظ سومنات اور سوم اور نات سے مرکب ہے۔ سوم مندر کا نام ہے اور نات اس بت کا جو مندر میں رکھا ہوا ہے۔ مورخ فرشتہ کی رائے ہے کہ جو کچھ قدیم مورخین نے لکھا ہے وہ درست ہے، اور حضرت اتار کا قول بھی ان مورخین کے بیان کے خلاف نہیں، اس لیے کہ لفظ سومنات سوم اور نات سے مرکب ہے، لیکن سوم اس راجہ کا نام ہے جس نے یہ بت بنایا، اور نات خود اس بت کا علم ہے۔ دونوں لفظ استعمال کی کثرت کی وجہ سے ایک ہو گئے اور یہ مفرد لفظ اس بت کا نام پڑ گیا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ مندر اور شہر بھی سومنات کے نام سے موسوم ہو گئے، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ اگر بت کا نام سومنات ہو یا نات دونوں ہی درست ہیں۔ ہندی زبان میں نات کے معنی بزرگ یا بڑے کے ہیں، جیسا کہ الفاظ جگ ناتھ وغیرہ سے ظاہر ہے۔ جگنات بھی جگ اور نات ہی سے مرکب ہے۔ جگ کے معنی خلائق کے ہیں اور نات کے معنی خالق کے، یعنی ازروائے محاورہ بین الفاظ کے لغوی معنی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ دونوں لفظ مل کر اس میں مفرد کی صورت میں کسی خاص شخص کے نام سمجھے جاتے ہیں۔ سومنات کا مندر ہندوؤں کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جب کبھی سورج گہن یا چاند گہن ہوتا تو یہاں تقریباً 2,30,000 آدمی جمع ہوتے، جن میں سے بیشتر دور دراز کے علاقوں سے مرادیں ماننے اور نظریں چڑھانے کے لیے آتے۔ ہندوستان کے راجہ اس مندر کے اخراجات کے لیے وقتاً فوقتاً گاؤں اور قصبے وغیرہ وقف کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت سلطان محمود نے اس پر حملہ کیا، اس وقت تقریباً 2,000 قصبوں کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے وقف تھی۔ اس مندر میں ہر وقت 2,000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے موجود رہتے۔ یہ پجاری روزانہ رات کے وقت سومنات کو گنگا کے تازہ پانی سے دھویا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ سومنات اور گنگا کا درمیانی فاصلہ 600 کوس کا ہے۔
इन पुजारियों ने मंदिर के एक कोने से दूसरे कोने तक सोने की एक जंजीर बांध रखी थी जिसका वजन 200 मन था। इस जंजीर में छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थी। पूजा पाठ के वक्त इस जंजीर को हिलाया जाता और घंटियां बजने लगती और इन घंटियों की आवाज़ से पुजारी ऐन वक्त मुकर्रा पर पूजा के लिए मंदिर में हाजिर हो जाते। यहाँ 500 गाने बजाने वाली औरतें और 300 मर्द साजिंदे मुलाजिम थे। इनके अखराजात वक्फ शुदा देहातों और कस्बों की आमदनी से पूरे होते। पुजारियों के सर और दाढ़ियाँ मूंडने के लिए 300 हज्जाम हर वक्त मौजूद रहते। हिंदुस्तान के बेशतर राजा अपनी बेटियों को सोमनाथ की खिदमत में मंदिर में भेज देते। ये लड़कियां तमाम उम्र कुंवारी रहकर मंदिर में मुख्तलिफ फ़राइज़ सर अंजाम देती। इस मंदिर से सुल्तान महमूद को जो आला दर्जे के जवाहरात और सोना चांदी हाथ लगा वो इस कदर ज़्यादा था कि इसका 10वां हिस्सा भी इससे पहले किसी बादशाह के ख़जाने में जमा ना हुआ होगा। तारीख़ ज़ैन अल मासिर में लिखा है कि मंदिर की वो मखसूस जगह जहाँ बुत सोमनाथ रखा हुआ था बिल्कुल तारीख थी और वहाँ जो रोशनी फैली हुई थी वो दरअसल आला दर्जे के जवाहरात की शुआएं थी। ये जवाहरात मंदिर में कंदीलों में जड़े हुए थे। इस तारीख में ज़ैनुल मासिर में ये भी लिखा गया है कि सोमनाथ के ख़जाने से सोने चांदी के छोटे छोटे बुत इतनी बड़ी तादाद में बरामद हुए कि उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन है।